سب سے زبردست اثر توحید کا انسان پر ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں توحید آ گئی، اس نے پڑھ لیا عقیدہ، سیکھ لیا عقیدہ، جان لی توحید، اب دل اس کا کس سے جڑ جاتا ہے؟ اپنے خالق سے۔ توحید کا اثر دیکھیے، اللہ اکبر، وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئے، مطلب چھوڑا نہیں انہوں نے ایمان کا راستہ توحید کا۔ حتیٰ کہ وہ عورت کا بھی واقعہ پیش کیا جاتا ہے اس کی تفسیر میں، جو بچے کی وجہ سے ڈر رہی تھی کہ میں کودوں نہیں کودوں آگ میں، تو بچے کو گویا ہی ہوئی، بچے نے کہا اماں کود جا، یہ نظر آ رہی ہے آگ لیکن حقیقت میں یہ آگ نہیں ہے، جنت کا باغ ہے۔ ایمان کا اثر، توحید کا اثر انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ والا بن کر زندگی گزارتا ہے، اولیاء اللہ انسان بن جاتے ہیں جب ان کا عقیدہ، ان کی توحید مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں یہ جو اثر نظر نہیں آتا ہے توحید کا، توحید ہم صرف سجدہ نہیں کرنا غیر اللہ کو، شرک سے بچ گئے، سمجھ گئے، ختم، اب منمانی زندگی گزر رہے، کہاں ہے توحید کا اثر؟ ان کی زندگیوں میں توحید کا اثر نظر آ رہا ہے۔ وہ کاروبار کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ میرا رب عرش پر میری بات کو سن رہا ہے۔ وہ جب بات کرتے تھے، اپنی زبان کھولتے تھے، دوستوں میں، بیوی کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، کسی کے بھی سامنے اپنی زبان جب کھولتے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ ہمارا رب ہماری آواز سن رہا ہے، ہمارے حالات سے وہ واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو، لہٰذا وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، ایسی گالیاں نہیں بکتے تھے، ایسی فحاشی نہیں کرتے تھے نعوذ باللہ جس سے رب ناراض ہو جائے۔ یہ عقیدے کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ بولیے آپ۔ ایک قسم کی عبادت ہے اللہ کی پناہ مانگنا، اعوذ جو پڑھتے ہیں، دیکھیں، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ہے استعاذہ ہے۔ تو توحید کا اثر کیا ہوگا کہ اگر آپ توحید پر رہیں گے، استعاذہ کریں گے، تو آپ وسوسوں سے، برے خیالات سے اپنے آپ کو سیف کر لیں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ تمام تعریف، تمام حمد، تمام ثنا، تمام کبریائی، تمام عبادتیں، تمام شکر اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام مخلوق کا خالق،
تمام عابدوں کا معبود، تمام مرزوق کا رازق اللہ عز و جل ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بلند و بالا اس کی صفات ہیں۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اپنے اسماء اور افعال میں اکیلا، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم امتیوں تک اللہ کا پیغام، اللہ کی بات پہنچائی، توحید کا راستہ دکھایا، جنت میں لے جانے والا عقیدہ، جنت میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں باخبر کیا، اور ہر وہ چیز جس سے انسان دوزخ میں جا سکتا ہے متنبہ کر دیا، اور اس سے باز رہنے کا ہم کو حکم دیا۔ ایسا دین چھوڑ گئے ہمارے لیے جو واضح ہے، روشن ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، لیلھا کا نہارھا، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، یا میں اور امیر محترم نے مل کر جو موضوع تیار کیا ہے یا سوچا ہے، وہ ہے توحید کے اثرات انسانی زندگی پر۔ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق کچھ اہم باتیں آیات کریمہ، احادیث نبویہ اور سلف صالحین کے قصص کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ پھر آپ بھائیوں کے درمیان بٹھایا۔ اگرچہ یہ مختصر سی ملاقات ہے، مختصر سے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے روبرو آؤں اور کچھ دینی باتیں جو میں نے سیکھی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے شکر کے بعد حدیث پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو میں والد محترم کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے، جنہوں نے والد صاحب نے کہا کہ محبوب نگر کو آپ کو ٹائم دینا ہے اس سفر میں، تو ان کا حکم تھا، میں نے لبیک کہا۔ اور والد صاحب کے بعد بالخصوص امیر محترم جناب سیف حفظہ اللہ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ مسلسل رابطے میں رہے مجھ سے تاکہ یہ پروگرام منعقد ہو۔ اور امیر محترم کے شکر کے بعد ذمہ داران مسجد، بزرگوں، خواتین، آپ تمام کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ سردی کے اس موسم میں، اور یہ کوئی ویکینڈ بھی نہیں ہے، ورکنگ ڈیز ہیں، یہ جمعرات ہے، آج نہیں جمعرات، چہارشنبہ ہے، تو آپ نے اس وقت یہاں بیٹھ کر اپنے علمی محبت کی گواہی دی ہے، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فتنوں کا دور چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں، اجتماعیت قوت ہے، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر آپ نصوص شریعہ، علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں اگر آپ نصوص کا مطالعہ کریں تو اجتماعیت مطلوب ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، اپنے اختلافات کو دور کریں، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں، سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، سب مل کر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ اجتماعیت مطلوب ہے۔ جماعت کے ساتھ فرض نمازیں ہوتی ہیں، عید کا اجتماع ہوتا ہے، جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، اجتماعیت دیکھیے آپ، اور قرآن و حدیث میں دیکھیے، دین میں دیکھیے، 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ ہے، سب کا اجتماع ہوتا ہے، جمعہ
عید سالانہ ہوتی ہے, اجتماعیت ہوتی ہے. تو دین اسلام میں اجتماعیت مطلوب ہے, گروپ بندی, فرقہ بندی نہیں ہے, الگ الگ ہونا, الگ الگ ہونا. ٹھیک ہے, حزبیت ہمارے پاس نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا ہم کوشش کریں شہر میں بعض علاقوں میں دیکھ چکا ہوں, میں ایک پروگرام ہوتا ہے کسی شہر میں, سارے شہر کے لوگ اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. مسجدیں, 10 مسجدیں آپ کو وہاں ملیں گی, اس گاؤں میں, شہر میں, بستی میں 10 مسجدیں ہیں. لیکن اگر کسی ایک مسجد میں پروگرام ہو جائے, تمام مساجد کے مصلی, تمام محلے والے, تمام بستی والے, تمام شہر والے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہیں. اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہیں. یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. کہیں بھی ہو پروگرام ہو رہا ہے, کوئی مجھ جیسا چھوٹا طالب علم, آپ کے طالب علم بول رہا ہوں میں, اس کا مطلب طالب علم ہوں میں. آپ بولیں گے آپ طالب علم بول دیے کیونکہ ایک فتنہ سر اٹھایا ہوا ہے حیدرآباد میں, ابھی پھیلا نہیں, اللہ تعالیٰ پھیلنے سے بچا دے. بڑے علماء کو سننا, کبار علماء کو, جن کے بارے میں جیسے پورے ہندوستان میں 1 یا 2 کوئی بڑے بڑے عالم ہیں, بس ان کو ہی سننا, اور ان کی نظر میں 2 یا 3 ہیں پورے انڈیا میں. فتنہ ہے, غلط ہے. طالب علم ہو, بڑے عالم ہو, چھوٹے عالم ہو, آپ کا کام ہے آپ سنیں, فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور ایک جملہ بتا کر موضوع پر آتا ہوں انشاءاللہ. مسئلے کا اختلاف, مسئلے کا اختلاف, دلوں کا اختلاف نہ بنے. مسئلے میں اختلاف ہے, کسی آپ میں, مجھ میں اختلاف ہے, یا کسی 2 اشخاص میں اختلاف ہے, زید میں بکر میں اختلاف ہوا کسی مسئلے میں, فاطمہ میں عائشہ میں اختلاف ہوا کسی مسئلے میں. یہ اختلاف مسئلے کا, ان کے دلوں کا اختلاف نہ بنے. سمجھ میں نا بات؟ اور سلف صالحین کا منہج ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی چیز میں اختلاف ہوا, ان لوگوں کا کیا منہج تھا, وہ منہج ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کا اپنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. توحید کے اثرات انسانی زندگی پر, آپ جانتے ہیں توحید, اللہ رب العالمین کی توحید عظیم ترین دنیا کی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ عز و جل نے آسمان سے جو کتابیں اتاری, اسی توحید کو سمجھانے کے لیے اتاری. اللہ عز و جل نے الگ الگ زمانوں میں, الگ الگ دور میں اپنے پیغمبروں کی جو بعثت فرمائی, وہ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ایک پیغمبر آئے, کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے. انسانی زندگی کا بنیادی مقصد توحید ہے, یہ بھی آپ جانتے ہیں. دین اسلام کی اساس, دین اسلام, دین اسلام مطلب اسلام دین, اور اسلام ہی دین ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز دین نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ جو اسلام اللہ کا ایک سچا دین ہے, اس کی اساس, اس کی بنیاد توحید پر ہے. اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن توحید ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, شہادتین. اس سے انسان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. جنت کی چابی لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید ہے. اگر کسی کے پاس توحید ہے تو جنت اس کے لیے ہے, توحید نہیں جنت نہیں. اعمال کی قبولیت, ابھی ہم نے مغرب پڑھی, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم عمرہ کرتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہے نا, ہم حج کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں. ان عبادات کی قبولیت کے لیے اول شرط کیا ہے؟ توحید. توحید ہے تو عبادتیں قبول ہوں گی, توحید نہیں عبادتیں قبول نہیں ہوں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیتیں بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں. ہمیں معلوم ہوتا ہے ان تمام باتوں سے یا اس کے علاوہ کہ توحید کتنی بڑی چیز ہے.
توحید کتنی بڑی چیز ہے. سب سے پہلا سبق انسان کو جو سیکھنا ہے وہ عقید توحید کا سبق سیکھنا ہے. پہلا لیسن زندگی میں جو سیکھنا ہے ہمیں، ہر انسان کو جو سبق سیکھنا ہے، جو چیز جس کا علم حاصل کرنا ہے، پہلی چیز جس کو اہل علم عقیدے کی کتابوں میں لکھتے ہیں، اول واجب علی المکلف، اول واجب علی المکلف، انسان پر سب سے پہلے واجب جو چیز ہے وہ توحید کا علم سیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. صحیح ہے، آگے بڑھیے. تو اس کا مطلب علم حاصل کرنا ہوگا. عقیدہ سیکھا جاتا ہے، عقیدے کو سیکھنا پڑے گا اور اس کی اہمیت ہے. صحابی کہتے ہیں، جندب ہیں، اگر میں نام نہیں بھول رہا ہوں ان کا، تو حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بچے تھے مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم بچے تھے، غلمان. ہم کو ایمان و عقیدے کی تعلیم دی گئی قرآن کی تعلیم سے پہلے. سن رہے نا؟ ہم کو عقیدہ سکھایا گیا قرآن سکھانے سے پہلے. ہم کو عقیدہ سکھایا گیا پہلے، اس کے بعد ہم کو قرآن سکھایا گیا. فَازْدَادَ بِهِ ایماننا، فرماتے ہیں پھر جب ہمیں قرآن کی تعلیم بعد میں دی گئی، عقیدے کی تعلیم کے بعد، تو ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا. کیوں؟ کیونکہ جو عقیدے کی توحید کی تعلیم دی گئی اس کی اساس کیا ہے؟ کس بیس پر دی گئی تعلیم؟ قرآن کی روشنی میں تعلیم دی گئی. عقیدہ کیسے سکھایا گیا؟ قرآن کی روشنی میں سکھایا گیا. تو پہلے سکھایا گیا عقیدہ، پھر قرآن سکھایا گیا، تو ایمان ہمارا بڑھ گیا. یہ ہے عقیدے کی اہمیت. سوال، کیا ہم نے عقیدہ سیکھا ہے؟ توحید کا کتنا علم ہمارے پاس ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید بس یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، تو ایک حصہ ہے بس. توحید کی قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، پرسوں اور کل، آپ تمام سے میری گزارش ہے، پرسوں اور کل مسجد فرقان ملے پلی میں قواعد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے قواعد تقریباً 4 گھنٹے کا درس ہوا ہے 2 دن میں، پرسوں بھی اور کل. ریکارڈڈ ہے وہاں پر. مسجد والوں سے رابطہ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، کیونکہ وہ تفصیلی قواعد اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق وہاں پر میں نے بیان کیے. اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے. توحید کی 3 قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات 3 بتا رہے ہیں آپ، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا 5 بھی ہو قسمیں، ہو سکتا 6 بھی قسمیں ہو توحید کی. آپ جواب دیجئے، استقراء، کتاب و سنت کو پڑھنے سے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں توحید کی یہ 3 قسمیں معلوم ہوتی ہیں. بعض علماء نے تیسری قسم کو دوسری قسم میں شامل کیا ہے، 2 قسم بھی بیان کیا ہے. بہرحال 2 یا 3 جو کہیں آپ عام طور پر جو کتابوں میں عقیدے کے لیے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء، یہ توحید ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ جو توحید ہے، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ایک اللہ کے کاموں کو اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھتے ہیں کہ وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، وہی بادشاہ، تدبیر کرنے والا کائنات کی، وہی مدبر، ساری چیز اس کے ہاتھ میں ہے. یہ ہماری توحید، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے. نمبر 2، ہم یہ بات تسلیم کرتے مانتے ہیں ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ بولیے، بولنا پڑتا، معلوم نا، پہلی بار آیا ہوں میں یہاں پر، بچپن سے بول رہا ہوں میں یہاں پر. توحید الوہیت، آپ اس بات
پر ایمان لائیں، یہ آپ کا عقیدہ ہو، اعتقاد ہو کہ اللہ کی ذات واحد ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے. لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے. اس کے بعد اللہ تعالی کے نام ہیں اور صفات ہیں جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہو. جو نام اور صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں ہم ان کو ثابت کریں گے، اور جن صفات کی اللہ نے نفی کی ہے جیسے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وغیرہ تو ہم بھی نفی کریں گے. جہاں اثبات ہے اللہ پاک نے کہا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ کرتا ہوں، ہم وہ تمام چیزیں کہیں گے اللہ یہ ہے، یہ ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. اور جہاں اللہ نے نفی کی ہے میرا کوئی بیٹا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کسی کی اولاد نہیں، میرے شریک کوئی نہیں ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میں کھاتا نہیں ہوں، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، ایت الکرسی میں ہے نا، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اللہ نے اونگ اور نیند کی نفی کی ہے، تو جہاں نفی ہے ہم نفی کریں گے، جہاں اس بات ہے ہم اس بات کریں گے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ توحید ہے. یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا اثر، جو موضوع ہے اصل، میری اور آپ کی زندگی پر کیسے پڑ رہا ہے؟ ہم مانتے ہیں وہ رب ہے، ہمارا ایمان ہے وہ معبود حقیقی ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے نام اور صفات ہیں، تو اب اس کا اثر میری اور آپ کی زندگی پر کیسے پڑ رہا ہے؟ سب سے بڑا اثر دیکھیے، چیز صحیح ہو تو اثر پڑے گا، چیز مکمل ہو تو اثر پڑے گا. سارے تار اگر لگ جائیں، کوئی بھی چیز ہے سمجھیے، پنکھا، اے سی، کوئی بھی چیز ہے، تار یا کمپیوٹر ہے، چلیے سارے تار برابر لگے ہوئے ہیں تو سسٹم کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر ایک تار میں بھی کوئی گڑبڑ ہو تو کچھ نہ کچھ پرابلم سسٹم میں آپ کو نظر آئے گا، ایرر جس کو کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ کیا ہو گیا؟ خیریت؟ سب طبیعتیں سب کی ٹھیک ہیں؟ محبوب نگر ہی ہے یہ، مسجد ناصر ہی ہے یہ وہی چہرے ہیں جو یہاں بستے تھے؟ جواب دیجیے آپ لوگ. ہاں ٹھیک ہے. چلیے، توحید کا اثر انسانی زندگی پر. توحید ایمان، ایمان توحید ایک ہی چیز ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ جو ایمان ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ ایمان ہمارا بڑھتا بھی ہے، بولنا نہیں، بڑھتا بھی ہے. بڑھتا بھی ہے نہیں بڑھتا ہے، یا بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے؟ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. اگر اچھا ایمان صحیح بھی ہوتا ہے، ایمان غلط بھی ہوتا ہے، عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے، عقیدہ، ہم توحید کی بات کر رہے ہیں. توحید صحیح عقیدہ، غلط عقیدہ، شرک صحیح عقیدہ، غلط عقیدہ. صحیح ہے نا؟ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ایمان ہمارا صحیح ہے، تو اس کا اثر ہونا نہیں ہونا؟ بولیے بھائی. ہوتا. اچھا، جتنا ایمان پاورفل، قوی، اثر اتنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا. عقیدے میں کمزوری، اثر میں کمزوری. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، زبردست حدیث ہے، ہر حدیث زبردست ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. زبردست حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں شروع کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوی مومن کمزور مومن سے. اچھا روایت پوری سنیے. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر الی آخر الحدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن، طاقتور مومن
اچھا ہے اللہ کے نزدیک، زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے، اور دونوں میں خیر ہے، دونوں میں خیر ہے، مطلب دونوں میں بھی خیر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وفی کل خیر، یعنی رسول اللہ نے یہاں کیا فرمایا اس حدیث میں؟ مومن کتنے قسم کے ہیں؟ 4۔ دیکھنا پڑتا، چیک کرنا پڑتا، سن رہے نہیں سن رہے بول کے۔ ہاں ایک کیا ہے؟ بولیے بھائی کیا ہوگا؟ خیریت؟ میں پوچھتا ہوں، نہیں معلوم، میں پہلی بار پوچھ رہا ہوں، اب مجھے پہلی بار سن رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں نا، تو آپ بولیے کتنے قسم کے مومن ہیں؟ ایک قوی، دوسرا کمزور، طاقتور کمزور، دونوں اچھے ہیں۔ زیادہ اچھا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ خیر و احد کون ہے؟ ظاہر بات ہے طاقتور مومن۔ اب کیا مطلب طاقتور مومن؟ قوی مطلب مزلس، کٹس، اونچا پورا۔ المؤمن القوی کی تفسیر شرح کیا ہے علماء؟ قوی فی ایمانہ، قوی فی عبادتہ، قوی فی علمہ، قوی فی عقیدتہ، قوی فی جسمہ، قوی فی دعوتہ۔ یہ تفسیر علماء کی شرح ہے۔ فرماتے ہیں قوی کا مطلب اپنے ایمان میں قوی، ایک، عبادت میں قوی، 2۔ قوی سمجھ رہے؟ قوی ورڈ طاقتور، مضبوط، یا مضبوط کیا بولیں گے؟ کیا چاہیے؟ قوی سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرا لفظ لائیے، طاقتور، مضبوط۔ تو کس چیز میں مضبوط؟ اپنے، چلے مضبوط لفظ لائیں گے کیونکہ پکا اردو ورڈ ہے وہ۔ قوی کو بات سمجھ میں نہیں آئے، قوی کیا بول رہی ہے؟ قوی بول رہے تو مضبوط ورڈ، تو مضبوط معلوم ہے، مضبوط دیوار ہے، مضبوط ٹیبل ہے، یہ تو معلوم ہے سب کو مضبوط کس کو بولتے ہیں۔ چلیے علماء کہتے ہیں المؤمن القوی کا مطلب مضبوط مومن۔ کس چیز میں مضبوط؟ اپنے ایمان میں مضبوط، اپنی عبادتوں میں مضبوط، اپنے عقیدے میں مضبوط، اپنے عمل میں مضبوط، اپنی دعوت میں مضبوط، اپنے جسم و جسامت میں بھی مضبوط، سب میں مضبوط۔ یہ ہے المؤمن القوی، قوی مومن، اس کا ایمان مضبوط۔ آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مثال ہے اس کے لیے۔ وہ مومن تھے، بولیے جلدی، ہم مومن ہیں؟ سوچ رہے، اب سوچیے آپ مومن ہیں نہیں ہیں؟ کیا ہے بولیے، ہے بولیے۔ اصل کیا ہے، پوچھتے نہیں کوئی بھی، خالی بیان دیتے تو عادت ہوگی سننے کی خالی۔ اب مجھ جیسا کیا بولو بھائی، پوچھتا ہوں، پوچھیے بولے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ان کے دروس میں سنا، وہ پوچھتے تھے مجلس میں جب درس دیتے تھے، پوچھتے تھے۔ ہم نے مدینہ وغیرہ میں ان سے علم نہیں، مطلب جو ان کے دروس میں ہم بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ پوچھتے تھے۔ اچھا لگا، اس سے کیا ہے کنسنٹریشن باقی رہتا ہے، توجہ رہتی ہے، وہ اونگ ہے نا چلے جاتی ہوں، وہ ادھر ادھر جانا رہتا نا دماغ، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ارے یہ پوچھ رہے بھائی، ان سے مجھ سے پوچھیں، آپ جواب دیجیے۔ آپ سوالات آسان ہیں، کوئی مشکل سوالات نہیں کیے جا رہے۔ ہم مومن ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مومن تھے، ان کا ایمان ہمارے ایمان کے جیسا، ہمارا ایمان ان کے ایمان کے جیسا ہے۔ وہ قوی مومن تھے، ایمان کی جو ان کی قوت تھی، کیا ہماری وہ قوت ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں، نام ان کا بھول رہا ہوں، یاد نہیں آیا، ابھی یاد آ رہی وہ بات۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ جانتے ہیں نا؟ نبی کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل۔ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عقیدہ طحاویہ میں بھی لکھا، افضل بعد الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو جو مقام و مرتبہ ملا، کہتے ہیں کہ کثرت صلاۃ یا کثرت صوم کی وجہ سے نہیں ملا، کہ وہ زیادہ نماز پڑھتے تھے، زیادہ روزہ رکھتے تھے، یہ وجہ سے نہیں ملا، ولیکن شیء وقر فی قلبہ، ایمان جو تھا دل میں ان کا، جو جس لیول کا ایمان تھا، جو عقیدے کی مضبوطی تھی، اس مضبوط تک کوئی اور صحابی نہیں پہنچ پائے۔ وہ ایمان کے اس لیول تک
کوئی دوسرے صحابی، سارے صحابہ مومن، قوی مومن، صحیح ہے نا؟ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، مہاجر ہو یا انصار، مقام و مرتبہ ہے. نماز کے پابند، روزے رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، صبح شام اللہ کی عبادت کرنے والے، تہجد گزار، حلال استعمال کرنے والے، حرام سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ہے کہ نہیں؟ اب ساتھ تھے تو ابو بکر کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ ایمان کی قوت جو ان کے اندر تھی، عقیدے کی مضبوطی جو ان کے اندر تھی. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسے ایمان قوی بھی ہوتا ہے. اب ایمان قوی کرنے کے طریقے ہیں، اس میں سے اللہ جزائے خیر دے، ایسی مجلسوں میں آئیں گے تو ایمان بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ رمضان آتا بڑھتا نہیں بڑھتا؟ فوراً قرآن، اللہ، رسول، ذکر، اذکار، تلاوت، غریب، مسکین، بیوہ سب یاد آ جاتے رمضان میں، ہے نہیں؟ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو گھروں میں، سب بھول جاتے دین اسلام، حلال و حرام کی تمیز. ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں قبرستان جائیں، دیکھیں گے قبروں کو تو ایمان بڑھتا. کیا لے کے گئے یہ لوگ؟ میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ بڑھتا نہیں بڑھتا؟ مارکیٹ جائیے، یہ لوگ نوٹ لے رہے، میرے نوٹ کم، ان کے روپے زیادہ، میرے روپے کم. ایمان بڑھتا نہیں وہاں، گھٹتا. دنیا زیادہ یاد آتی ہے وہاں، قبرستان کے تو آخرت زیادہ یاد آتی ہے. سمجھ معقول ہے بات؟ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نا قبرستان کی ذرا زیادہ کیا کرو. کیوں؟ آخرت یاد دلاتی ہے، موت کو یاد دلاتی ہے. تو بتانے کا مقصد توحید کا اثر انسانی زندگی پر کیسے پڑے گا. جب توحید، عقیدے توحید میں مضبوطی ہوگی تو اثر بھی شاندار ہوگا، اس کا بہترین ہوگا. سب سے بڑا پہلا اثر توحید کا انسانی زندگی پر کیا پڑتا ہے؟ دل اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر دیتا ہے. تعلق القلب باللہ. سب سے زبردست اثر توحید کا انسان پر ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں توحید آ گئی، اس نے پڑھ لیا عقیدہ، سیکھ لیا عقیدہ، جان لی توحید. اب دل اس کا کس سے جڑ جاتا ہے؟ اپنے خالق سے. یہ بات یاد رکھیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ، افمن ہی ہے نا، ہے نا پہلے؟ ہاں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ اکبر. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کے لیے، توحید کے لیے، علامہ امام بربہاری رحمۃ اللہ کی کتاب میں لکھتے ہیں التوحید هو الاسلام، تقریباً یہی الفاظ ہیں، والاسلام هو التوحید. توحید اسلام ہے، اسلام توحید ہے. اسلام ہے کیا؟ توحید ہے. اسلام کی اساس کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور والی، روشنی والی زندگی میں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جس کی زندگی میں عقیدہ آ جائے توحید کا تو وہ روشن زندگی گزارنے لگتا ہے. اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے. اب وہ چونکہ عقیدہ آ گیا توحید کا، ایمان آ گیا، تو وہ اب ایک ہی کوشش میں رہتا ہے کہ کیسے میں اپنے رب کو راضی کروں، کیسے میں اپنے رب کو خوش کروں، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ کروں، کس سے وہ ناراض ہوتا ہے کہ نہ کروں، اس کی جنت کو کیسے حاصل کروں، اس کی بنائی ہوئی جہنم سے خود کو کیسے نجات دوں. اسی جستجو میں کچھ کرتا ہے. آپ سے بات کرے گا تو دیکھے گا میں کیا بات کروں نور بھائی سے کہ میرا رب جس پر میرا ایمان ہے راضی ہو جائے. میں معاملہ کروں اگر کسی سے، انس کے ساتھ میرا معاملہ، کوئی ڈیل چل رہی ہے کاروبار کا، تو میں یہ دیکھوں گا کہ میں انس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. شادی بیاہ کے ماں عبادات کروں، میں کیسی نماز پڑھوں، میں کیسا روزہ رکھوں، میں کیسی دعائیں کروں، میں کیسے معاملات کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کیونکہ اس کا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ. سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کیا؟ دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کا. بس جب دل اللہ سے جڑ جائے، یاد رکھیے، اور دل کی اہمیت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارے جسم میں دل ہے نہیں ہے؟
ہے, آنکھیں ہیں, کان, ہاتھ, چہرہ, پیٹ, پیر, یہ اعضاء ہیں ہمارے سب. دل کا جو مقام ہے وہ آنکھوں کا ہے. ایک آنکھ پھٹ گئی, زندہ رہ سکتا انسان؟ آنکھ پھٹ گئی اس کی, ختم ہو گئی ایک آنکھ. دونوں آنکھ نہیں ہے, اندھا ہو گیا, زندہ رہ سکتا؟ دل رک گیا اس کا, دل کی دھڑکن سٹاپ, زندگی سٹاپ. ہارٹ ٹوٹ گیا, رہ سکتا؟ بولیے بھائی, کتنے لوگوں کو نہیں دیکھے ہم. اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھوں کو, ہاتھوں کو سلامت رکھا ہے. ہاتھ چلا جائے, پیر چلا جائے کسی کا, معذور جس کو کہتے ہیں, ہو جائے کوئی, زندہ تو رہ سکتا ہے, لیکن اگر دل غائب, رک جائے, ختم. ہاں صادق بھائی, زندہ رہتا نہیں رہتا. دل کا وہ مقام و مرتبہ. الا, رسول کی حدیث جانتے ہیں, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت, معلوم جانتے ہیں حدیث آپ؟ جسم میں ایک ٹکڑا ہے, وہ درست تو سارا جسم. کس کا, کون بولے؟ ابھی جو میں بول رہا ہوں کس نے کہا؟ یہ نہیں معلوم. عبد الرحمان صاحب نے کہا. کس نے کہا؟ ہاں تو بولیے نا پھر. محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, الا ان فی الجسد مضغہ, جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح, اگر وہ خراب تو سارا جسم. کیا ہے وہ ٹکڑا؟ دل. دل, دل انسان کا. یہ دل اللہ سے جڑ جائے گا, اثر باطن اس کا ٹھیک, اور جس کا باطن ٹھیک اس کا ظاہر بھی خراب. ٹھیک چیکنگ بولتے تو چیک کرنا, سن رہے, سمجھ رہے, نہیں سمجھ رہے. میں ٹھیک بولے تو ٹھیک بولتے, خراب بولے تو خراب بولتے. کیا باطن جس کا درست, ظاہر بھی اس کا درست. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے بعض انسانوں پر جو اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, باطن ان کا خراب, پلید, میلا رہتا ہے. بھائی تمہارا باطن تمہارا ظاہر. ظاہر کس کا؟ آپ کا. باطن کس کا؟ دل کس کا؟ آپ کا. آنکھیں, ہاتھ, پیٹ, جسم, کپڑے آپ کے. دل خراب, کپڑے صاف. دل خراب, فیس صاف. ارے آپ کا دل خراب, آپ کا فیس اچھا, غلط ہے. آپ اپنے دل کو بھی اچھا رکھو, فیس بھی اچھا رکھو. سمجھنے کی ضرورت ہے. تو توحید کا سب سے بڑا اثر انسانی زندگی پر یہ پڑتا ہے, اگر عقیدہ صحیح ہو, مضبوط ہو, ایمان قوی ہو, تو انسان کا دل کس سے جڑ جاتا؟ اللہ سے. اور جب یہ دل اللہ سے جڑ جائے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بات. رسول اللہ کی حدیث ابھی نہیں پڑھا, ایک ٹکڑا ہے وہ درست تو سارے اعضاء درست, وہ خراب تو. اس دل میں اگر اللہ کی عظمت ہو, اللہ کی محبت ہو, اللہ کا ڈر ہو, اللہ کی ذات سے امید ہو, تو پھر انسان جو ہے زبان, ہاتھ, شرمگاہ, پیر, آنکھ, کان کا استعمال اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کرے گا, اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا, اس لیے کہ اس کا دل اللہ سے جڑ گیا ہے. اگر یہ دل اللہ سے نہ جڑے, دنیا سے جڑ جائے, دنیا دنیا دنیا, یہ عقیدے کی کمزوری ہے اس کی. عبداللہ تھا, کیا تھا؟ عبداللہ تھا, تو پھر وہ اللہ سے اس کا دل جڑ جائے گا. اگر وہ عبداللہ نہ رہا, عبد الدینار بن جائے, عبد الدرہم بن جائے, تو دل کس سے جڑا گا؟ دینار اور درہم سے. عبداللہ معلوم آپ کو؟ اللہ کا. عبد الدینار معلوم؟ گلی گلی ہے. عبد الدینار کس کو بولتے ہیں؟ نام نہیں, اما بابا رکھے سو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں, علماء موجود ہے, پوچھئے تعیسہ عبد الدینار, تعیسہ عبد الدرہم, تعیسہ وانتکس, ان عطی رضی وان لم یعطا سخط. لمبی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاک آلود ہوا, نامراد ہوا درہم کا بندہ. اچھا, 4 الفاظ ہیں حدیث میں, عبد الدینار, عبد الدرہم. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ, دلیل کے ساتھ. دلیل 2 قسم کی ہوتی ہے, کل ملے پلی میں نے کہا,
بچے بات پریشان، ارے علماء بھی دلیل دے رہے ہیں شیخ، انہیں بھی دلیل دیا. دلیل دو قسم کی ہے. ہاں کیا ہے دو قسم؟ آسان سوال کر رہا ہوں میں. صحیح غلط بولو بھائی. صحیح دلیل غلط دلیل. اگر کوئی یہ کہے کہ میں قبر پہ سجدہ کروں گا، بزرگ کو میں سجدہ کروں گا، کیوں کرتے بھائی؟ کیا دلیل؟ فرشتے بزرگ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، میں بھی کرتا ہوں. یہ اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بھائی، کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ ایک آدمی شراب پیتوں بول رہا، پینے دو، لیٹ می ڈرنک بول رہا، مت پی حرام ہے بول رہے آپ. اس نے کہا سنو فائدہ ہے نہیں ہے اس میں تھوڑا. دلیل قرآن کیا؟ اثمہما اکبر من نفعہما. اللہ کہتا ہے شراب اور جوئے میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے. فائدہ نہیں ہے نہیں بولا اللہ، بول رہا ہوں نے دلیل دے دیا. کیا بولا؟ فائدہ نہیں ہے نہیں بول رہا اللہ، فائدہ ہے، نقصان زیادہ ہے. تو میں وہ تھوڑا فائدہ ہے نا پیتوں. یہ میری دلیل. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ابلیس کیا بولا؟ اللہ بولا ابلیس کو، فرشتوں کو، سب کو، ابلیس سجدہ کرو بولا آدم کو. جلدی بولیے. کراف ابلیس دلیل دیا؟ نہیں کرنے کی دلیل دے رہا. انا خیر منہ بول رہا. کیا بولا؟ میں آدم سے اچھا ہوں اللہ. کیا دلیل؟ دلیل ابلیس کی ہے تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو. یہ میری دلیل. تو بھائی مسئلہ دلیل کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ صحیح دلیل کا ہوتا ہے. آپ دلیل صحیح دو تب آپ کی بات صحیح ہے. دلیل غلط ہو تو آپ بے بنیاد. آیت صحیح ہے. وہ حضرت علی کہہ رہے ہیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، علماء جانتے ہیں اور بزرگ بھی جانتے ہیں. علی خوارج کو کہا تھا نا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے، خوارج دلیلیں دیتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ پیش کرتے تھے. خوارج کی ایک دلیل کیا تھی؟ وہ حاکم نہیں بنانا، تم نے لوگوں کو کیسے حاکم بنا دیا ہے. وہاں انہوں نے قرآن کی آیت سے دلیل دی، کہا ان الحکم الا للہ، حکم خالی اللہ کا چلنا. لوگ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ فیصلہ اللہ کا ہونا، انسان فیصلہ. آپ کیسا اختیار دے دیا اے علی کہ لوگ فیصلہ کریں گے رضی اللہ عنہ. اے علی رضی اللہ عنہ، آپ نے کیسے لوگوں کو اختیار دے دیا کہ لوگ فیصلہ کریں گے؟ فیصلہ تو صرف اللہ کا ہونا ہے. دلیل ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے. وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بہل باطل. کلام تو حق ہے، یہ کون سا؟ ان الحکم الا للہ، لیکن اس سے جو مطلب نکال رہے ہو وہ باطل ہے. کلام صحیح ہے، آیت صحیح پڑھ رہے ہو، آیت غلط نہیں ہے، لیکن آیت سے جو تم دلیل لے رہے ہو غلط. اچھا بھائی غلط. سمجھ میں آ رہا؟ چلیے. تو عبد الدینار بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ، عبد الخمیلہ. درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ. مطلب دنیا کی چیزیں ہیں نا، یہ پیسہ، چادر، کمبل دنیاوی چیزیں ہیں. تو اس کا جو بندہ ہوتا ہے وہی افرأیت من اتخذ الہہ ہوا میں آ سکتا ہی. تو ایسے لوگ خاک آلود ہوں گے، نامراد ہوں گے، کامیاب کبھی نہیں ہوں گے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ دینار اور درہم کا بندہ کیسے ہے؟ ان اعطی رضی وان لم یعطا سخط. اس کو یہ چیز ملتی ہے، دینار، درہم، دنیا، چادر، کمبل، وہ خوش خوش رہتا ہے. یہ چیزیں نہیں ملے تو ناراض ہو جاتا ہے. اس کی خوشی اور ناراضگی، اس کی خوشی اور غم، اس کی رضامندی، اس کی ناراضگی کس چیز پر ڈیپینڈ ہے؟ دنیا پر. تو یہ دنیا کا بندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایسے یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو دنیا سے لگا لیا ہوا؟ تو پھر ان کی زندگی کی توحید کہاں ہے؟ پھر توحید کا اثر ایسے نہیں پڑتا ہے. اگر توحید مضبوط ہو تو انسان کبھی دنیاوی امور سے اپنا دل نہیں لگا لے گا کہ بس میری خوشی، میری ناراضگی سب یہی چیزیں. مجھے پیسہ دو میں خوش، مجھے پیسہ نہیں ملے میں ناراض، پراپرٹی دو میں خوش رہوں گا، رشتے نبھاؤں گا، جائیداد میں میرا حصہ دے دو، ابا کو ابا سمجھوں گا، اماں کو اماں سمجھوں گا، بھائی کو بھائی سمجھوں گا، ادب کروں گا، احترام کروں گا، بہن کو بہن سمجھوں گا. جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے، میں جو بول رہا ہوں وہ حصہ اگر مجھے نہیں ملے گا، جتنی ڈیمانڈ میری ہے وہ چیز اگر مجھے نہیں ملے گی، آپ سب سے رشتہ ختم. یہ توحید والا ہوتا ہے، عقیدہ توحید والا یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے. اپنی انا کو خوش کرتا ہے، اس نے اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے. یہ نفس
اس کا یا دینار و درہم کا غلام، اور دوسرا نفس کا غلام. اس کو جو خوش کرنے والی چیزیں اس سے خوش ہوتا ہے، رشتے نبھاتا ہے. جہاں جو ہے خوشی نہیں ہوتی ہے رشتے کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یہ مومن نہیں ہے صحیح معنوں میں، مطلب کامل مومن نہیں ہے. یہ تکفیر ہمارا منہج نہیں ہے، یہ کامل مومن نہیں ہے. عقیدہ توحید کا اثر کہاں ہے آپ کی زندگی پر؟ آپ ٹٹولو اپنے دل کو، دیکھو آپ کا دل کس سے جڑا ہوا ہے. میں اور آپ دیکھیں اپنے دل کو، دنیا سے لگا ہوا ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انسان دل اللہ سے جوڑ لے تو وہ کاروبار چھوڑ دے، بیوی بچوں کو ترک کر دے، جنگلوں میں چلے جائے، وہ رہبانیت اختیار کر لے. نہیں، یہ تو غلط ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم، اس سے پہلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل کس سے جڑا تھا؟ بولیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کس سے؟ کیا انہوں نے کاروبار نہیں کیا، تجارت نہیں کی، ملک شام نہیں گئے؟ بچوں کو بٹھا دیں. تجارت نہیں کی، شادی نہیں کی، ہنسے نہیں، کھیلے نہیں، نوازوں کے ساتھ مذاق نہیں کیا، سفر نہیں کیا، کھائے نہیں، خوش نہیں ہوئے، سب کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ہر ایک کا ایک مقام ہے. دل کس سے جوڑا؟ اللہ سے جوڑا تھا. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے رضی اللہ عنہ اجمعین، انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کو عقیدہ سکھایا، توحید سکھائی، اور ان کے دلوں کو اللہ سے جوڑا، تربیت کی. تو مضبوط عقیدے والے وہ ہو گئے. دنیا میں رہتے تھے اسی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے، ہم جیسے بشر تھے. وہ ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے تھے. ہماری بیویاں ان کی بھی بیویاں تھیں، ہمارے بچے ان کے بھی بچے تھے. آپ چاول بیچتے ہو، وہ کھجور بیچتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سفر و حضر ان کا بھی تھا، جانا آنا ان کا بھی تھا، معاملات، انسان، معاشرہ، سوسائٹی، محلہ، بستی ان کی بھی تھی. لیکن زندگی دیکھیے ان کی، آج ہماری زندگی دیکھیے. یہ ہماری زندگی میں یہ جو اثر نظر نہیں آتا ہے توحید کا. توحید ہم صرف سجدہ نہیں کرنا غیر اللہ کو، شرک سے بچ گئے، سمجھ گئے، ختم. اب منمانی زندگی گزر رہے. کہاں ہے توحید کا اثر؟ ان کی زندگیوں میں توحید کا اثر نظر آ رہا ہے. وہ کاروبار کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ میرا رب عرش پر میری بات کو سن رہا ہے. وہ جب بات کرتے تھے، اپنی زبان کھولتے تھے، دوستوں میں، بیوی کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، کسی کے بھی سامنے اپنی زبان جب کھولتے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ ہمارا رب ہماری آواز سن رہا ہے، ہمارے حالات سے وہ واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو. لہٰذا وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، ایسی گالیاں نہیں بکتے تھے، ایسی فحاشی نہیں کرتے تھے نعوذ باللہ جس سے رب ناراض ہو جائے. یہ عقیدے کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ بولیے آپ، بولیے بھائی، ہے وہ؟ ارے وہ تو وہ بھائی، میں کیا مثال دوں آپ کو. صحابہ تو صحابہ رضی اللہ عنہ. وہ چرواہے کا واقعہ نہیں معلوم آپ کو؟ صرف اشارہ کر رہا ہوں، وقت کا خیال رکھتا ہوں کیونکہ کافی پوائنٹس ہیں میرے پاس. چرواہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو ٹیسٹ لیا تھا ایک کا، بکریاں چرا رہا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شاگردوں کے ساتھ گئے تھے، تو بولا ادھر آؤ ذرا بھائی، ایک بکری دے دو ہم کو، ایک دو بکریاں دے دو. اس نے کہا میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. اب اس کا امتحان لیا صحابی نے، کہا ٹھیک ہے تم مالک نہیں ہے، ہم کو بیچ دو. مالک جب پوچھے کہ کیا بکریاں کم ہو گئی، کہہ دو کہ گم گئی، یا کیا ہے وہ بھیڑیا کھا گیا، ایسے بول دو. امتحان لینا چاہو اس کا تو، اور تمہیں ایسا بول دو تو پتہ بھی نہیں چلے گا نا اس کو، کس کو؟ مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بکری کیسے کم ہو گئی ہے. تم نے ہمیں بیچی، وہ تو غیب نہیں جانتا، نہیں دیکھتا ہے. تو اس نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ، ٹھیک ہے مالک کو نہیں پتا، مالک نہیں دیکھ رہا ہے میرا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کیا بات ہے! اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ عقیدے کا اثر. توحید کا اثر دیکھیے زندگی پر. اللہ کا ڈر اس کے دل میں تھا. تو عبداللہ بن عمر خوش ہو گئے. اس کے بعد کہا، فرمایا بتاؤ کہاں ہے اس کا مالک؟ وہ لے گیا، بتایا یہ میں کام کرتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، مالک تو وہ ہے. کہا تمہاری ساری بکریاں ہم خرید دیں گے. پیسے دیے، بکریاں خرید لیے. اس سے کہا لے جاؤ ساری بکریاں. اللہ اکبر! ایک جھوٹ سے بچا، سچ بولا. توحید کا اثر زندگی میں، اللہ نے رزق دے دیا اس کی زندگی میں. ہے کہ نہیں واقعہ یہ؟ دیکھیے اللہ کا ڈر یہ کیسے پیدا ہوا؟ اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات، کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے. اس کا اثر جو ہے اس کی زندگی پر پڑا. تو میں یہ آج ہمارے پاس کہاں ہے؟ پراپرٹی سیف بھائی کی، بیچ رہوں میں، زمین ان کی سیف کی، قبضہ میرا، بیچ رہا ہوں میں،
نور بھائی کو کھاروں پیسے, میں وہ بیچارے امیر صاحب اپنی جگہ ہیں, بھائی کیا کرنا, شیخ یاسر ہڑپ گئے ہماری زمین, ڈاکومنٹس بھی بنا دیے سب نے. پھر توحید, پکے موحد ہم لوگ, خاندانی ہے ہم لوگ, کئی کا خاندان, کئی سی توحید یہ عقیدہ, یہ اثر ہے زندگی پر. ہم میرے توحید کیا کہ میں بھول گیا کہ میرا رب جانتا ہے, سنتا ہے, میں ان کی زمین کو قبضہ کر کے ان کو بیچ رہا ہوں. ہیرا پھیری, معاملات میں غلطیاں, زبان پر گالیاں اور سلوک غلط, نماز میری صحیح, روزہ میرا صحیح, کیا فائدہ ہے؟ جواب ہر چیز کا دینا ہے, نماز اپنی جگہ, روزہ اپنی جگہ, لیکن مسئلہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں. میری اور آپ کی زندگی میں عقید توحید کا اثر کہاں ہے؟ کیا ہمارے دل اللہ سے جڑے ہوئے یا نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے دوسرا بڑا اثر انسانی زندگی پر یہ پڑتا ہے. پہلا اثر میں نے بتا دیا کہ دل اللہ سے جوڑیں, دل اللہ سے جڑ جاتا ہے توحید مضبوط ہونے کی وجہ سے, پھر کوئی چیز اس پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتی. اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اس کی زندگی میں. بس وہ ہے نا, محبت بھی سب سے, والذین آمنوا, آیت ہے نا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, محبت بھی سب سے زیادہ اللہ سے کرتا, کیونکہ دل سے محبت ہوتی ہے اور اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. اللہ کی محبت کے آگے کسی چیز کی محبت نہیں رکھتا ہے, اللہ کی رضا خوشی کے آگے کسی مخلوق کی کسی چیز کی خوشی نہیں رکھتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں توحید پیوست ہے. یہ اس کا اثر اس کی زندگی پڑتا ہے. اسی طریقے سے امن اور ہدایت, توحید کا اثر انسانی زندگی پر دوسرا بہت بڑا یہ پڑتا ہے کہ انسان کی زندگی میں امن, سکون, اطمینان, شانتی, پیس آ جاتی ہے اور ہدایت کے راستے پر وہ چلنے لگتا ہے. دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے, اپنی ایمان کو شرک سے بچایا, مطلب توحید پر ہے, ایمان لائے توحید, اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا, شرک سے بچایا, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک امن دنیا اور آخرت کا, نمبر دو ہدایت. امن اور ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. آپ سے ایک سوال کروں میں, ایک آدمی کو ڈر ہے بہت زیادہ, امن کے اپوزٹ ڈر ہوتا ہے, معلوم نہیں؟ امن مطلب شانتی, پیس, بے خوف زندگی. ایک آدمی سخت بھوکا ہے, 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے, بھوکا ہے, شدید بھوک لگ رہی ہے اس کو, اور ڈر بھی ہے بہت زیادہ. دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں, دو پرابلم زندگی میں. کتنے؟ ایک ڈر, دوسری بھوک. اب اس کے سامنے آپ آپشن رکھو, ہاتھ اٹھا کے صحیح جواب دینا. معلوم ابھی سوال کا, اس کے سامنے بولو بھائی دو میں سے ایک کام کریں, یا تو آپ کا ڈر میں ہٹا سکتا ہوں یا تو آپ کی بھوک میں ہٹا سکتا ہوں, کیا چاہیے بولو. ایک کام, دو کام نہیں کر سکتے. کیا بولے گا وہ؟ ہاتھ, میں پانی پیا تک سوچ کے بولیے, سوچ کے بولیے. بھوک, ڈر, ایسا ہاتھ کوئی بھی نہیں اٹھایا, بغیر ہاتھ کے ایک سے. جی ڈر, سمجھ آئے آپ سوال سمجھے نا؟ جی بھوک یا ڈر؟ بھوک. سوچیے, دو چیزیں ہیں اس کے پاس, بھوک, ڈر. بہت بھوک, بہت ڈر. صحیح جواب بھوک نہیں, ڈر. کیسے؟ ڈر میں کھاتا, ڈر ختم ہو جانا ہے, بس ڈر شدید, وہ بھی تھوڑا بھی نہیں, شدید ڈر, بڑا خوف اور بہت بھوک. کھانا چھوڑو, مجھے بس امن دے دو, بولتا ہوں, یہ ڈر نکالو میرا آپ پہلے, بس کھانا کھا لیں گے بعد میں. اس کو بھوک نہیں. کیوں؟ کیونکہ آدمی جب خوف میں رہتا ہے نا, اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. ارے بھائی میں بھوک ڈر بول رہا ہوں. آپ دیکھیں بعض لوگ جو شدید خوف کی حالت میں رہتے ہیں, احساس بھوک کا ختم ہو جاتا ہے ان کو, بھوک کا احساس. ڈر, تو اس سے کیا معلوم ہوا, یہ سوال کیوں, امن کتنی بڑی نعمت ہے. پوری دنیا, کنٹریز کتنے دنیا میں بہت ہے نا, ہر کنٹری ایک چیز چاہتی ہے. کیا؟ ہمارے کنٹری میں پیس, امن, شانتی, ہندی میں بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟
شانتی ہونا ہمارا, پیسفل لائف. میں باہر جاؤں تو میرے بیوی بچے گھر میں امن, سیف. میں سفر پہ جاؤں تو میری پراپرٹی, میرا گھر, میری جائیداد سیف. میں میری فیملی کے ساتھ باہر نکلوں, ٹھیک ہے, کہیں کسی دعوت میں ملنے, کسی پر امن, مجھے کوئی مارے نہیں, اٹیک نہ کرے, حملہ نہ کرے, قتل نہ کرے, دہشت نہ پھیلائے. امن بہت بڑی نعمت ہے. توحید کا اثر انسانی زندگی پر, فرد ہو یا مجتمع ہو, کیونکہ زندگی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے, ایک انڈیویجول لائف, ایک سوشل لائف بولتے ہیں اس کو, سوشل لائف. ایک آپ کی اکیلے کی زندگی, نور صاحب کی ایک زندگی ہے, زید کی, بکر کی زندگی ہے, ہمارے کیا نام ہے, نہیں گھر کا نام اعجاز بھائی کی ایک زندگی ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسی زندگی, ایک معاشرہ ہے, سوسائٹی, دونوں میں اس کا اثر پڑتا ہے کہ دونوں زندگیوں میں امن آئے گا. اگر آپ اکیلے توحید پر ہیں, پرسکون زندگی گزاریں گے آپ, بے خوف زندگی, امن والی زندگی. یہ امن کہاں سے ملے گا آپ کو؟ اللہ کی جانب سے, ہدایت, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اچھا, سوسائٹی, محلہ, شاہ صاحب گٹا پورا توحید پر ہے, پورا شاہ صاحب گٹا توحید پر ہے, تو شاہ صاحب گٹا والوں کو کسی قسم کا ڈر نہیں رہے گا, پر امن. اگر پورا محبوب نگر امن میں ہے, اب پورا محبوب نگر توحید پر ہے, پورے محبوب نگر میں امن. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ہمارا کام, کل بھی بولا پرسوں بھی بولا, ہمارا کام سمجھانا, آپ کا کام سمجھنا. میں میرا کام کروں گا, آپ اپنا کام کرتے نہیں کرتے آپ کی مرضی. ٹائم ختم, درس ختم, ہم چلے آپ چلے, صحیح ہے نہیں؟ میرا کام سمجھنا, کچھ بھی بولو ہم خاموش پڑھتے نہیں, پھر آنا پڑتا نہیں. ہاں, اور بار بار ایسی بولے تو پھر بولتے نکو, پھر گلبرگہ جائیں گے, پھر چلو بہار والے بول رہے اب تک نہیں ہے, چلو ادھر چلے جائیں گے, کلکتہ چلے جائیں گے, کلکتہ والے ہر سال آتے جاتے دیتے نہیں, ادھر چلے جائیں گے. پھر چلے, ہاں بولیے, چھوڑیے. توحید کا ایک بہت بڑا اثر انسانی زندگی پر تیسرا یہ پڑتا ہے, انسان کی زندگی میں سعادت مندی آتی. سعادت مندی بولتے معلوم نہیں, اب تیلگو میں کیا بولتے ہیں نہیں معلوم, اردو میں اس کو کیا بولیں گے شیخ؟ خوش بختی, خوش نصیبی. انگلش کیا ہے گی؟ چھوڑی, فارچونیٹ. یہاں اردو کم ہے تو انگلش کہاں آئیں گی اتنی زیادہ, چھوڑ دیجیے. سعادت مندی سے ہوتے بدبختی کے اپوزٹ خوشحال زندگی. خوشحال زندگی انسان کی زندگی. توحید کا اثر یہ ہے کہ اگر توحید اچھی ہے, آپ کی مضبوط ہے, عقیدہ توحید, ایمان قوی ہے, تو آپ کی زندگی میں کیا آئے گی؟ سعادت مندی, کیا بولا ابھی؟ خوشحالی. کیا آئے گی؟ خوشحالی. اور آپ, اچھا, یہ سعادت مندی یہ دل کو حاصل ہوتی ہے, سکون, پرسکون زندگی. سعید کہتے ہیں کہ عربی میں کس کو؟ خوش بخت انسان. اس کے اپوزٹ ہوتا ہے شقی, بدبخت. بدبختی بولتا ہے, کیا بدبختی گھر میں پھیلی ہوئی ہے بھائی, صبح شام بدبختیاں ہیں زندگی میں, کیا بدبختی سعادت مندی کا اپوزٹ ہے. ہیپینس شاید کہتے ہیں سعادت مندی کو انگلش میں, ہیپینس. تو ہیپینس لائف, سعادت مند والی زندگی, خوشحال زندگی, یہ توحید کے اثر سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور آپ بتائیے, زندگی خوشحال ہو جس میں انسان سعادت مند ہے, اور غلط افکار, غلط سوچ, ڈپریشن, سٹریس چیزوں سے انسان سیف, پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پوری سورہ دیکھیے آپ. قل کہہ دیجئے, اعوذ برب الناس, میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس, جو لوگوں کا سچا معبود ہے. کس چیز سے آپ اللہ کی پناہ چاہتے ہو؟ اعوذ, کس چیز سے آپ اللہ کی پناہ؟ من شر الوسواس, وسوسوں سے, برے خیالات سے,
افکار ردیہ رذیلہ سے جو جنات، جنوں میں سے انسان، شیاطین، انسان، خراب قسم کے انسان ہمارے دلوں میں جو وسوسے برے خیالات پیدا کرتے ہیں، اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اللہ کی پناہ لینا توحید ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ استعاذہ جی عبادت کی قسم ہے. اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ طلب کرنا عبادت کی ٹائپس میں سے قسم ہے. عبادت کئی قسم کی اللہ کی ہوتی ہے. نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، عمرہ حج عبادت، دعا کرنا، توکل کرنا عبادت، ڈرنا، اللہ سے امید رکھنا عبادت، اللہ سے محبت کرنا عبادت. ویسے ہی ایک قسم کی عبادت ہے اللہ کی پناہ مانگنا. اعوذ جو پڑھتے ہیں دیکھیں، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ہے استعاذہ ہے. تو توحید کا اثر کیا ہوگا کہ اگر آپ توحید پر رہیں گے، استعاذہ کریں گے، تو آپ وسوسوں سے، برے خیالات سے اپنے آپ کو سیف کر لیں گے. سعادت مند زندگی آپ گزارے. سعادت مند سے پہلے یہ سن لیجئے، اس کی دلیل دے دیتا ہوں. پہلے میں وسوسوں کی دلیل آپ کو دیتا ہوں. سعادت مندی کو روکیے، میں ابھی بتا رہا ہوں دلیل اس کی. تو ایک بڑا اثر توحید کا ہماری زندگی پر یہ ہوگا کہ ہمارے دل وسوسوں سے پاک، برے افکار سے ہمارے دل پاک. کیونکہ دماغ دل کے تابع ہے. میجر پارٹ کیا ہے دل کا؟ دماغ یا دل؟ بولیے. قرآن میں دماغ ہے یا دل ہے؟ اچھا، انسان سوچتا دماغ سے یا دل سے؟ غلط. کس سے سوچتا؟ ارے بولو بھائی، اب ڈاکٹری کریں، تھوڑا ڈاکٹری پڑھ لیں گے. اب تھوڑا آپ جو ہے میڈیکل میں آئیں گے ہم، اسلامک میڈیکل، صحیح میڈیکل. انسان دماغ سے سوچتا دل سے سوچتا؟ دماغ سے سوچتا. چلیے، اس سے پہلے انسان کس سے دیکھتا؟ ایک بولیے، ہاتھ اٹھائیے، بولیے. انسان کس سے دیکھتا؟ آنکھ سے. انسان کس سے سنتا؟ کان سے. رائٹ. کسی کو اختلاف ہے؟ آنکھوں سے ہم دیکھتے، کانوں سے ہم سنتے. رائٹ. اب کوشچن جو آپ دوبارہ جو آپ جواب دیے وہ سوال پھر پر سوچتا کن سا انسان؟ سوچ اور سمجھ. یہ علماء مت بولنا، علماء ماشاءاللہ ہے بھائی، علماء ہیں ماشاءاللہ. علماء سے جواب نہیں ہے بھائی، علماء سے تو ہم سوال کریں گے، وہ ہمیں جواب دیں گے، ہمیں استفادہ. ابھی آیت بتا رہے تھے شیخ، اللہ جزائے خیر. ٹھیک ہے. ہاں، علماء کا ادب کرنا ایک اور ایک فتنہ ہے. کیا؟ علماء کو اگنور کرو. لائٹ لو. کہاں سے پڑھے انہوں؟ وہاں سے. انہوں کہاں سے پڑھے؟ وہاں سے. انہوں کہاں سے پڑھے؟ وہاں سے. ایسا علماء کو چیک کرتے بعض لوگ. عام آدمی علماء کو چیک کر رہا. یہ وہی ہوگا پیشنٹ جا کے ڈاکٹر مشہور ہو گئے، شاہ صاحب کوٹا میں بہت بڑے ڈاکٹر آئے بول کے. ایک پیشنٹ بول رہا میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں پہلے، انہوں بڑے ہیں نہیں ہیں، انہوں اچھے نہیں. جا کے بولا ڈاکٹر صاحب پیٹ میں بہت درد دے رہا. ٹھیک ہے، دوا. میں آ کے بولتا ہوں انہوں کیسے ہے، دوا لکھیے آپ ذرا. اب انہوں پوچھتے پیٹ کا درد کب سے ہو رہا، کیا کچھ کھائے، کیا لوز موشنز بھی ہو رہے، کیا وہ چیک کرتا. ہاں دوا دیجیے، دوا دیجیے. سوالات کرتے انہوں پیشنٹ جواب دیتے. اس کے بعد باہر آ کے ہوتا صحیح نہیں ہے ڈاکٹر. آپ کو کیسا معلوم؟ انہوں میرے سے کوشچن صحیح نہیں کرے. پیٹ کے درد ایک اور ایک ریزن سے بھی ہوتا، انہوں نے پوچھے وہ میرے سے. صحیح نہیں ڈگری. انہیں کون؟ پیشنٹ. انہوں کون؟ وہ ایسے بنا ڈاکٹر. ان کو میڈیکل کا ایم نہیں معلوم. میڈیکل میں ایم ہوتا نا، MED. میڈیکل کا کیا نہیں معلوم؟ ایم نہیں معلوم. دوا کا دال نہیں معلوم ان کو. کس کو؟ یہ پیشنٹ کو. انہیں کہتے ڈاکٹر کو ٹیسٹ کرتا کہتا ہے. ایسے ہمارے نوجوان علماء کو چیک کر رہے، ان کا منہج صحیح ہے نہیں ہے، ہم دیکھتے کہتے کون تم؟ ہو آر یو ٹو ٹیسٹ؟ آپ اپنی اوقات دیکھیے پہلے، کہاں ہو آپ؟ آپ علماء کے منہج کو چیک کر رہے ہو، ان کا منہج صحیح ہے نہیں ہے. منہج بولے تو معلوم. پڑھے کہاں پڑھے؟ کس کے پاس پڑھے؟ کتنے سال پڑھے؟ کوئی استاد ہے آپ کا؟ وہ کیا بولتے وہ عربی میں، فاقد الشیء لا یعطیہ. جس کے پاس کچھ نہیں انہیں کیا دیتا لوگوں کو؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دے گا کچھ. ارے کچھ بھی نہیں ہے بولتا، فقیر آ کے منگے تو. جس کے پاس جیب میں نوٹا ہیں انہیں بولتا ہاں بولو لو، 100 روپے لو، 200 روپے لو، 500 روپے دیتا. یہ نوجوان جو ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، جذبہ ہے، خالی جذبہ. یہ
علماء کے منہج پر بات کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے. چلیے, تو توحید کا اثر انسان کے, کیا بول رہا تھا میں, دل دماغ. ہاں, انسان دیکھتا آنکھ سے, سنتا کان سے, بات کرتا زبان سے, منہ سے چلتا, منہ زبان سب, زبان منہ میں ہے, سوچتا کس سے, سمجھتا کس سے, دماغ سے بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ, اچھا آنکھ کس نے پیدا کی, کان, منہ, دل, دماغ, خالق اللہ نا. اب اللہ کا کلام سنیے, علماء بیٹھے ہوئے, حافظ بھی پہنچے تھے نا, حافظ ہے نا آپ. لہم آذان لا يسمعون بها, اللہ کہتا ہے ان کے کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں ہیں. ان کے کان ہے لیکن یہ, اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, ان کے کان ہے یہ لیکن یہ سنتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اور ایک آیت, ان کے آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں. اس کے بعد سوچنے کے بارے میں, وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا, ان کے دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے دماغ ہے لیکن نہیں سمجھتے بول کے. جی, ارے میڈیکل نہیں پہنچی, میڈیکل آئی کب سے, بعد میں تحقیق ہوگی, بولیں گے نہیں بھائی, صحیح ریسرچ ہو چکی ہے کہ انسان دماغ سے نہیں سوچتا, دل سے سوچتا. آپ بولیں گے آگے ریسرچ, اب آپ بھی بولتے ہیں دماغ سے نہیں سوچتا انسان. انسان کس سے سوچتا, دل سے. دماغ دل کے تابع ہوتا ہے. قرآن میں اللہ بول رہا لہم قلوب, پوچھیے علماء سے, اس کا ذکر نہیں ہے. کس کا, دماغ کا کہیں نہیں ہے ذکر قرآن میں. دیکھیے ذکر انہیں سوچنے کے لیے جو لفظ آیا ہے, یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا قلوب ہے, دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. لا یعقلون بها, لا یعقلون بها. چلیے, تو میں بتا رہا تھا کہ انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں, برے خیالات آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. صحیح ہے نا. توحید کا اثر انسان کی زندگی پر یہ ہوگا, نہ سٹریس لے گا نہ وہ ڈپریشن میں جائے گا, وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, کیونکہ وہ پڑھے گا صبح شام قل اعوذ برب الناس ملک الناس. صبح شام کی دعاؤں میں ہے, صبح شام کی دعا میں ہے, قل اعوذ برب الناس ہے نہیں ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب سنیے ایک بات, پرابلم لائف میں آتی نہیں آتی, بولیے, کیسی پرابلم, کیسی مصیبت, صحت, بیماری آ جاتی, کبھی مالی مسئلے ہو جاتے, ازدواجی زندگی خراب ہو جاتی, کبھی میاں بیوی کا جھگڑا, بچے ماں باپ جھگڑا. چھوٹا تھا انگلی پکڑ کے چلتا تھا, میرے کو بہت غصہ تھا ماں باپ پہ, بات آئی تو غصہ تھا, وہ ٹاپک الگ ہی چھونا میرے واسطے. کبھی ماں باپ اور بچے, خالی ایک ٹاپک دے دو بس, ماں باپ اور بچے. انگلی پکڑ کے چلتا تھا, 1 روپیہ مانگتا تھا, باپ اس کی فکر کرتا تھا. اسٹیشنری کے لیے دکان میں جب جاتا تھا تو کون سی پینسل سب سے اچھی ہے, ذرا بتاؤ بھائی, بچے کو پینسل دلانا ہے, کیا بات ہے. نوٹ بک کون سی اچھی ہے, انک پھیلنا نہیں اس میں, کیا فکر ہے باپ کی. اور وہ اماں گھر میں ان بچے کی خدمت کرتی, اس کو کیا کیا نہیں کرتی بھائی, کیا بولوں میں. انہیں جوان ہو کے بدتمیزی کرتا باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ. چھو بیٹھو جی, انہوں ایسے پکا لیتے اماں, ان کو سامنے بیٹھاؤ ذرا. اتنی ڈرنس آ گئی, کس سے مارنا بولو یہ بچے کو آپ میں. یہ بدتمیز یا نالائق بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے گفتگو کرتا ہے, اونچی آواز میں بات کرتا ہے, ان کو تکلیف دیتا ہے, ان کا ادب نہیں کرتا, ان کا احترام نہیں کرتا. یہ توحید والا ہے, نالائق ہے, یہ خبیث ہے, یہ پچھتائے گا. یہ بھول گیا اپنے ماں باپ کو, بھول گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بہرحال بات کدھر اور چلی جائے گی. بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بچے جو ہے, بچوں کا مسئلہ ہے کہ بچے جو ہے باپ کے ساتھ جو ہے صحیح سلوک نہیں کر رہے ہیں, ماں کا ادب نہیں کر رہے ہیں, ماں کا خیال نہیں کر رہے ہیں بچے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک مسئلہ آ گیا, جائیداد کا مسئلہ کچھ آ گیا. پرابلم آتی ہے نا لف میں, ارے بھائی پیسے پھنس گئے بھائی, کب سے کوشش کر رہا ہوں, اب تک مارکیٹ سے میرے پیسے مل نہیں رہے, میرے کو پرابلم سے نہیں ہے. بولیے بھائی,
زندگی میں جو پرابلم مصیبت آتی ہے یہ مقدر ہے یا نہیں ہے؟ تقدیر میں ہے. توحید، تقدیر، ایمان، ایمان کے ارکان میں تقدیر پر ایمان لانا ہے. زندگی میں جو پریشانی مصیبت آتی ہے یہ مقدر ہے. ہم لائے نہیں، مصیبت آ گئی، مقدر تھی. کبھی آزمائش ہے، کبھی ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، بہرحال آ گئی. توحید عقیدہ جس کا کمزور ہوتا ہے، جس کا عقیدہ اور ایمان کمزور، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو مصیبت آتی ہے نا، سٹریس پہ سٹریس، سٹریس پہ سٹریس لیتے ہیں. سٹریس ورڈ یوز کرتے ہیں لوگ. دیکھیں کیا ہوا، میں بہت سٹریس میں ہوں بھائی، میں بہت پریشان ہوں بھائی. چہرے پہ پریشانی دکھتی ہے. مسجد آنا چھوڑ دیتا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا، تلاوت کرتا تھا، تلاوت. بہت پریشان ہوں، ذرا مسئلہ چل رہا میرا. ایک مسئلہ آیا، یہ پریشان ہو گیا، ڈپریشن میں چلا گیا. پرابلم آئی، مقدر تھی. تم کیوں سٹریس لیے بار بار؟ یہ تمہاری غلطی. یہ بار بار سٹریس لے کر ڈپریشن کا شکار ہو گئے، تمہارے عقیدے کی، ایمان کی کمزوری. پھر کیا کرنا بھائی؟ توکل، صبر کرو. بہت سارا علاج ہے اس کا. پہلی بات یاد رکھو، ان مع العسر، خالی پڑھنے کے واسطے ہے یہ آیت. فإن مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے. عسر مطلب کیا؟ مطلب ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. مشکل آئی نہیں بولیے، آگے نا آئی، پر بیمار پڑ گیا، جائیداد کا مسئلہ ہو گیا، پراپرٹی کا مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی قسم کی پریشانی آئی، مصیبت آئی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسانی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد آسانی ہے. قرآن پڑھتے نا آپ بھی، یہ سورہ سب کو یاد ہے نا. ان بعد العسر یسرا، فإن بعد العسر یسرا ہے یا ان مع العسر یسرا ہے؟ مع، بعد معلوم کیا مطلب؟ مع مطلب ساتھ، بعد مطلب بعد. سمجھے؟ اب آپ کا نام کیا ہے؟ جلدی بولو، پریشان نہیں ہونا، نام پوچھے تو کچھ بھی نہیں کرتے. نوال، آپ کا نام؟ عبد الرحمان نوال. عبد الرحمان نوال ساتھ آئے، ایک سینٹنس. دوسرا، نوال آیا، عزت کرتا ہوں میں، بچے ہیں بلکہ آیا بول رہا ہوں. نوال آیا پھر عبد الرحمان آیا، دونوں میں فرق ہے. نوال آیا بعد میں عبد الرحمان آیا، دونوں میں فرق ہے. اللہ کیا بول رہا قرآن میں؟ مشکل کے بعد آسانی ہے یا مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ ان مع بول رہا، مع یہ مشکل ایک ہے، ایک گھڑی ہے، رہتی جب جتنا مقدر کیا جب تک رہتی، اس کے بعد اس کے ساتھ، سوری بعد نہیں، ساتھ. آپ صحیح عقیدے والے ہو، ایمان صحیح آپ کا، تو یہ جو کنڈیشن ہے نا عسر کی حالت، ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، اللہ نے جتنا مقدر کیا ہے، یہ عسر کی حالت میں جب آپ رہو تو آپ وہ کرو جو اللہ کہتا ہے. کیا کرنا بھائی؟ نمبر 1 ایمان، کہ یہ مقدر ہے. خیرہ، الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، ہے نہیں ہے؟ الایمان بالقدر خیرہ و شرہ ہے نا؟ تو اللہ نے لکھا تھا یہ بیماری ہونا، ہو گیا میں بیمار، اللہ نے لکھا تھا، یہ مقدر تھی یہ چیز. ایک. نمبر 2 بولے نا ابھی تو، صبر. کیا کرنا؟ صبر. ایوب ہے نا، صبر ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی، صبر کیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن پریشان کیے، توحید کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، صبر کیے یا نہیں کیے؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آیتوں پر عمل کیا آپ نے، صحابہ نے صبر کیا. آپ بھی مشکل وقت، عسر جب چل رہا ہے آپ کی لائف میں، ان مع العسر میں عسر جو چل رہا ہے، اس وقت آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایمان لا کر اللہ پر صبر. اور دوسرا، تیسری چیز کہ اللہ یہ عسر ہٹا، یا اللہ، یا اللہ میری زندگی سے پریشانی ہٹا یا رب. دعائیں کیجئے، دعائیں کیجئے. نمبر 4، اس عسر کو دور کرنے کے دنیا میں اگر اسباب ہیں، رہتے ہیں، جیسے بیماری کو دور کرنے کا کیا سبب ہے دنیا میں؟ دوا. آپ دوا لیجئے، یہ کام کیجئے. ختم ہو گیا عسر، آ گیا، ارے بولو بھائی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا. آتے کیا کرنا؟ ہیپی نیو ایئر منانا، پٹاخے پھوڑنا.
یسر آئے تو کیا کرنا؟ ناچنا. الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن. اللہ کا شکر ادا کیجئے, اللہ کی تعریف کیجئے جس نے یہ بیماری دور کر دی, یہ پرابلم ختم کر دی, یہ پریشانی آپ کی دور ہو گئی, یہ مصیبت آپ کی ہٹ ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اعملوا آل داؤد شکرا. اے آل داؤد شکر. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ تو توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی آپ دیکھیں گے جس کا ایمان قوی, جس کا عقیدہ مضبوط, وہ سٹریس نہیں لیتا. ڈپریشن اماں ہے. نہیں, کس کو بولنا اماں؟ سٹریس اماں, ڈپریشن اماں. آج ڈپریشن اماں ہے, اس کی بیٹی سٹریس. تو نہ اماں نہ بیٹی. نہیں, الٹا بولنا چاہیے. سٹریس لینے سے ڈپریشن آتا نا, سٹریس زیادہ لینے سے ڈپریشن ہوتا نا. تو سٹریس اماں ہو گئی, نہ اماں کو آنے دینا نہ بچی کو آنے دینا. سمجھ میں آ رہا نا؟ پرابلم آئے, تین چیزیں جو ہوتی ہے لوگوں میں. پرابلم آئی, ایمان لاؤ, صبر کرو, دور کرنے کو ان مع العسر یاد رکھو, ان اللہ مع الصابرین یاد رکھو, دعا کرو, سب کرو. یہ نہیں کرتے. سٹریس 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 سٹریس, صبح شام کھاؤ جی, نہیں چھوڑو, نہیں کھاتا, بھوک ہی نہیں ختم. ارے کیا ہوگا, چھوڑو, ہوتے رہتا, نہیں ختم. ارے سو جاؤ جی, نہیں نیندش نہیں آ رہی, تو ڈاکٹر سے گولیاں لاؤ, پریشانی. ارے کیا ہو رہا بھائی, سٹریس سٹریس سٹریس. اس کے بعد ڈپریشن ختم. چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ڈپریشن میں چلے گئے. کہتے توحید کہاں ہے؟ چلے گئی. اسماء و صفات پر ایمان, توکل علی اللہ, ایمان بالقدر, یہ سب کہاں ہے؟ ختم. یہ نقصان ہے. کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں میں جو بڑی اہم مثالیں ہیں. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اللہ کے فضل سے. ہم قرآنی آیات جب پڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پڑھتے ہیں, نصوص, اسپیشلی قرآن, چونکہ وقت کم ہے, میں نے 3 مثالیں نوٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے بتانے کے لیے, کافی ہیں انشاءاللہ 3. ٹھیک ہے؟ کیا مثال؟ یہ پریکٹیکل مثالیں کہ توحید کا اثر انسان کی زندگی پر کیسے پڑتا ہے, اس کی پریکٹیکل مثالیں. نمبر 1 مثال, جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے دور کے. جانتے ہیں نا پورا واقعہ؟ چلیے میں واقعے کا وہ حصہ لا رہا ہوں آپ کی خدمت میں جو مجھے نقطہ جس میں بتانا ہے کہ کیسے توحید آتے ہی زندگی میں چینجز آ گئے. اثر دیکھیے توحید کا. جادوگر کافر تھے یا مومن تھے؟ چھوٹے چھوٹے سوالات جلدی. بعض لوگ نہیں بولتے, وہ سمجھ گیا میں. 1-2 بول رہے, ماشاءاللہ اللہ ان کو اچھا رکھے, باقی سب کو بھی اللہ اچھا رکھے. ان کو زیادہ اچھا رکھے اللہ, جو جواب دے رہے ان کو اچھا رکھے اللہ تعالیٰ. دونوں بھی دعا دے رہے نا بھائی, تو جو جواب دے رہے جواب دیجئے. یہ جو جادوگر تھے فرعون کے, کافر تھے یا مسلمان تھے؟ کافر تھے. جادوگر تھے نا. جادو کفر ہے یا نیک عمل ہے؟ کرتے تھے نا جادو. جب موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت فرعون کے دربار میں پیش کی اللہ کی حکم سے, اللہ کی توفیق سے, ساتھ میں اپنے بھائی بھی ہارون علیہ السلام کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو فرعون نے الزام لگایا ان پر. کس چیز کا؟ کیا بولا فرعون ان کو, موسیٰ علیہ السلام کو؟ جادوگر بولا. شاباش. کیا بولا؟ جادو. لوگوں کو بولا یہ جو بول رہے نا یہ سب جادوئی باتیں ہیں, یہ تمہارے باپ دادا کے طریقے سے, یعنی میری عبادت سے روک رہے ہیں, یہ مطلب تھا اس کا کہنا, یہ ہٹا رہے ہیں سب, یہ جادو کر رہا ہے موسیٰ بول کے بولا الزام. اور ایک بات یہاں, ہر پوائنٹ پہ جو ہے فائدہ ہے. آپ دیکھیے, اگر ایک آیت پڑھ کے دیکھیے قرآن کی, ایک آیت. حق بات جب آتی نا کسی کے سامنے اور اس کا جواب نہیں رہتا, حق کا کیا جواب؟ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ رات ہے, آپ بولیے, دن بولیے آپ, یہ رات ہے اس وقت یہاں, ہاں حق ہے یہ. آپ اس کو ثابت کر سکتے دن نہیں؟ بات کر, یہ لوگ بولتے کیا, ارے باہر سے آ کے ریالہ لے کے باتاں کر رہے ہیں, ان کا کیا سن رہے, انہوں اپنے مطلب کے باتاں کرتے. یہ جہالت نعوذ باللہ ہے. علم کا طلب کہتے ہیں نہیں, یہ طالب علم ہے, حق کہہ رہے ہیں, رات ہی ہے یہ. ارے اتنی روشنی دکھ رہی, کہاں کیسے رات میں ایسی روشنی رہتی کیا؟ دیکھو گھڑی اڑی پنکھیوں کے سب نظر آ رہے ہیں, راتوں میں نظر آتے گے, یہ دن میں نظر آتے, یہ دن ہے بھائی, روشنی ہے یہ. لاکھ باطل کوشش کرے حق کو جھٹلا نہیں سکتا. حق کو مطلب جھٹانا, مطلب میرا مطلب جھٹانے کا, حق کو غلط نہیں ثابت کر سکتا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. چلیے اس نے الزام لگایا اور یہی ہوتا ہے. آج دیکھیے آپ بولیے
یہ نہیں کرنا یہ بدعت ہے، بولتے ہیں آگے دیکھو علماء، بولتے نہیں بولتے، میں مثالیں دیتا ہوں جو پریکٹیکل مثالیں. علماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی نہیں ہے ان کے اندر، احترام ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ مر گئے مردود فاتحانہ درود الزامہ لگاتے ہیں. یہ لوگوں کو اہمیت ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے ان کے پاس، بہرحال الزام لگاتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے حق کا. ہم سنت پیش کرتے ہیں اور ان کے بدعت کو کہتے ہیں یہ آپ کی بدعت ہے، یہ غلط ہے، اس کو ترک کر دیں. آپ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ پر الزام لگائیں گے. نعوذ باللہ یہودیوں کے اولاد، بولے نہیں بولے، باہر سے آئے ہوئے، بولے نہیں بولے، یہ الزام لگاتے ہیں اہل حق پر. کچھ نہیں ہوتا الزام لگانے. تو فرعون نے بھی جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے حق بات پیش کی، فرعون نے الزام لگا دیا یہ جادوگر ہیں. اب جب الزام لگایا تو جادوگروں کو بولا کہ اب بھائی کیا کرنا، بولو. درباریوں سے پوچھا، درباریوں نے کہا کہ جادوگر ہے تو اپنے پاس کھلاڑیاں ہیں اس کے، ایک سے ایک جادوگر ہے اپنے پاس، ایسا ہرا دیتے ان کو. ٹھیک ہے، ایک دن طے پایا. جادوگروں نے کہا ہم کو معلوم ہے ہم کو کیسے کھیلنا ہے، وی نو ہاؤ ٹو پلے. بال کیسے بھی آئے مجھے معلوم ہے چھکا کیسے مارنا ہے، پیچھے مار تم، پلٹ جا تم، پورا کرکٹر ہوں میں، آئی نو دا گیم. تو اس کو معلوم ہے. جادوگر نے کہا مجھے معلوم ہے، آپ یہ بتائیے ہم کو ملے گا کیا اگر ہم اس کو موسیٰ کو ہرا دیں گے. یہ جادوگروں کی بات بتا رہا. تو لالچ دی اس نے. فرعون نے کہا میں قریب کروں گا، اپنے قریب بٹھا لوں گا تم کو، تو پھر ملتے رہیں گے انعامات اشرفیاں وغیرہ وغیرہ. خوش ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، ڈن ڈن، ڈیل ڈن. ڈے فکس، آ گیا دن، میدان پورا مصر جمع ہے، پورا مصر دیکھ رہا ہے حق اور باطل کی جنگ. ایک طرف توحید ہے، ایک طرف کفر ہے، شرک ہے. ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف ایمان کی جگہ کفر ہوتا ہے. ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف. چلو ہوا نا میدان. اس کے بعد کیا ہوا؟ جادوگروں نے کہا ہاں تم بتاتے یا ہم بتانا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ بتاؤ، کرو آپ کیا بتا رہے ہو. علماء جانتے ہیں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، لکڑیاں کیا، لکڑیاں رسیاں پھینکے، کیا بن گئے وہ؟ سانپ. لکڑی سانپ ہوتی، لکڑی دیکھیے کوئی بھی، وہ لکڑی کہاں ہے؟ لکڑیاں ہیں نا باہر. لکڑیاں سانپ کیسا بنتے؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ان لوگوں نے. تو لکڑی کیا دکھ رہی لوگوں کو؟ ایسی ہوتا ہے جادو میں، حقیقت کچھ ہوتی، دکھتا کچھ. تو بڑا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، جادو کر دیے لوگوں کی آنکھوں پر، ڈرا دیے لوگوں کو، اور بڑا جادو لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام انسان، اب ہوا میں، فضا میں، زمین پہ، آسمان، کیا بول رہے ہو، سانپ اڑ رہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، بشر تھے. لیکن اللہ جس کے ساتھ ہو، وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں اللہ جس کو رکھے کوئی نہ اس کو چکھے. کیا بولتے ہیں؟ اللہ جس کو رکھے کوئی نہ اس کو چکھے. جس کے من کان مع اللہ کان اللہ معہ، اللہ جس کے ساتھ ہو، جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. بہرحال اللہ کی معیت تھی. اللہ نے کہا ڈال دو. آپ کیا ڈالو؟ ڈالے. وہ حقیقی استہا بن گیا. یہ جادوئی تھا، دھوکہ تھا یہ، اور یہ حقیقت تھی. اس نے سانپ کو نگل لیا. جادوگر سمجھ گئے ارے ہم گیم کھیل رہے، یہ گیم نہیں کھیل رہے، ہم الو بنا رہے لوگوں کو، یہ الو نہیں، حقیقت ہے. جب انہوں نے حقیقت میں اللہ کا معجزہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے جو معجزہ ان کو دیا تھا، ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل، فوراً کیا کیے؟ بولیے، ایمان لائے، سجدے میں گر گئے، معافی مانگ لی اللہ سے. اب دیکھیے ٹاپک کیا ہے درس کا؟ توحید کا اثر انسانی. اب ان کی زندگی ابھی اس سے پہلے کفر والی تھی. لالچ کیا دیتا فرعون، اس میں تھے، دنیاوی لالچ میں. جیسے ہی توحید آئی، ایمان آیا، فرعون تماشا دیکھ رہا. فرعون نے ڈرانا شروع کر دیا. فرعون نے کہا ہاں میری بغیر پرمیشن کے کلمہ پڑھ لیے، میری بغیر پرمیشن کے ایمان لائے موسیٰ پر، ہاتھاں کاٹ دیتا ہوں. کیا بولا؟ کاٹ سکتا تھا انہیں یا نہیں؟ پولیس نہیں اس کے پاس، پاور تھا نہیں تھا اس کے پاس. بولیے بھائی، کنگ مصر کا، کنگ راجہ مصر کا راجہ تھا. ہاتھاں کاٹ دیتا ہوں، الٹے پیراں کاٹ دیتا ہوں، سولیوں پہ لٹکا دیتا ہوں. بولا، ڈرا دیا. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟
قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. کیا چینجز توحید کا اثر دیکھیے ان کی زندگی پر. اب تھوڑی دیر پہلے توکل ایمان کچھ بھی نہیں تھا, جیسے ہی توحید زندگی میں آئی, ایمان زندگی میں آیا, توکل بھی آ گیا, فرعون کا ڈر ختم ہو گیا, اللہ پر ایمان ان کا مضبوط ہو گیا. انہوں نے کہا تو کیا ڈرا رہا ہے ہم کو, ہاتھ پیر کاٹ کے سولیوں پہ لٹکا دے گا ہم کو, جا جو فیصلہ کرنا ہے کر لے. ہم اپنے رب پر ایمان لائے. جب ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھی اور ہم ایمان لائے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اور جو جادو ہم نے مکروہ حالت میں کیا یا زبردستی میں تیری کیا تھا ان تمام کو اللہ بخش دے, ہم اللہ پر ایمان لائے. دیکھ رہے ہیں اثر, یہ کہتے توحید کا اثر زندگی پر کہ جیسی توحید آئی انسانوں کا خوف, انسانوں کی لالچ ختم ہو کر اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا, اللہ پر توکل ان کا مضبوط ہو گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا صاحب؟ ہاتھ پیر کٹ کے سولیوں پہ چڑھ گئے یا اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فرعون اور سمندر سے نجات پا کر چلے گئے. سمجھ میں آ رہا نا؟ چلیے اذان کا وقت ہوا, اذان دینا ہے, اذان دے دیجئے, میں 2 اور مثالیں اس کے بعد پیش کروں. میں توحید کے اثرات انسانی زندگی پر بتاتے ہوئے آپ کو کچھ مثالیں پیش کر رہا تھا, جس میں میں نے جادوگروں کی مثال پیش کی جو کل تک کفر اور شرک کرنے والے, بے ایمانی کی زندگی گزارنے والے جادوگر تھے. جب ان کی زندگیوں میں ایمان آیا, عقیدے توحید آ گئی, تو کیسی تبدیلی ان کی زندگی میں فی الفور آ گئی. وہ جو فرعون سے ڈرتے تھے وہ ڈر ان کا ختم ہو گیا. فرعون سے جو لالچ اور امید رکھتے تھے وہ لالچ اور اس امید سے دوری انہوں نے اختیار کی. اللہ پر ان کا ایمان مضبوط ہوا, اللہ پر توکل ان کا مضبوط ہوا, اور اللہ کی ذات سے امید انہوں نے لگا دی کہ لیغفر لنا ربنا خطایانا, ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو لیغفر لنا خطایانا. یہ امید جاگ گئی ان کی زندگی میں کہ اپنے رب سے امید کر بیٹھے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا. یہ توحید کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے کہ انسان دنیا والوں سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جاتا ہے. دنیا کی لالچ, دنیا کی رغبت سے ختم ہو کر اللہ کی ذات سے پر امید ہو جاتا ہے, اور اللہ پر کامل اس کا توکل ہوتا ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت چاہے جتنی پاورفل کیوں نہ ہو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. نتیجے آپ کے سامنے ہیں. میں نے مثال دی, بتایا یہ جادوگر جب ایمان لے کر آئے, توحید کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا, تو کیسے ان کی زندگیاں بدل گئیں. فرعون کے بار بار ڈرانے کے باوجود, بار بار خوف دلانے کے باوجود, نہ ان کی زندگیوں میں فرعون کا کوئی ڈر پیدا ہوا باقی رہا, نہ کوئی خوف, بلکہ وہ فرعون کے اس خوف سے دور ہو گئے. اور اگر آپ واقعے کے انجام کو دیکھیں, جیسے کہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا اذان سے پہلے, کہ اگر آپ انجام کو دیکھیں تو انجام ان کا بہتر ہوا. یہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ نجات پا گئے, کیونکہ اللہ پر ایمان تھا, اپنے نبی کی اتباع تھی. تو یہ ایمان اور اتباع, ایمان اور رسالت, یا کہتے توحید اور رسالت, ایمان اور اتباع کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں نجات ہوئی. الحمدللہ اللہ نے ان کو بچا لیا, فرعون کو غرق کر دیا. یہ لوگ خیر سے, سلامتی اور عافیت کے ساتھ سمندر کے راستے سے جو ہے, سمندروں کے راستے کو انہوں نے پار کر دیا. اس کے علاوہ ہمیں قرآن میں ایسی اور بھی مثالیں ملتی ہیں, جیسے اصحاب الاخدود کا واقعہ مشہور ہے سورہ بلد کی آیتوں میں. آپ پڑھ کر دیکھیں تو پورا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. یہ خندق والوں کا واقعہ, خندق والوں کا واقعہ اصحاب الاخدود کا, جس کا ذکر سورہ میں موجود ہے, آیتوں میں موجود ہے, کہ کس طریقے سے اس دور کے, اس زمانے کے کافر نے لوگوں سے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایمان لائے, توحید والی زندگی جو گزار رہے تھے, اس سے ان لوگوں نے کہا کہ اگر اپنی توحید کو, اپنے ایمان کو ترک نہیں کرو گے, مجھ کو رب نہیں مانو گے, مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے, تو میں آگ جلا کر تم کو آگ میں پھینک دوں گا. اس نے آگ جلائی, سچا واقعہ ہے جو قرآن کی تفسیر میں ان آیتوں کے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم
वलहुम अदाबुल हरीक इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार दालिकल फौजुल कबीर। ये उसी सूरह की आयतें हैं। अस्हाबुल उखदूद का वाकया जो इन आयतों के पस मंजर में आपको मिलेगा कि किस तरीके से जो है आग जलाकर उसने कहा पकड़ो, अपने पुलिस से उसने कहा देखो अगर ये ईमान तौहीद को छोड़ते हैं तब तो इनको आग में मत फेंकना, मुझ पर अगर ईमान लाए तो छोड़ दो, अगर ये अपनी तौहीद पर, अपने ईमान पर, अपने अकीदे पर डटे रहे तो इनको जिंदा आग में फेंक देना। और ऐसे ही हुआ, मुवहिदीन को आग में डाला गया। तौहीद का असर देखिए, अल्लाह अकबर, वो अपने ईमान से बाज नहीं आए, मतलब छोड़ा नहीं उन्होंने ईमान का रास्ता तौहीद का। हत्ता कि वो औरत का भी वाकया पेश किया जाता है इसकी तफसीर में, जो बच्चे की वजह से डर रही थी कि मैं कूदूं नहीं कूदूं आग में, तो बच्चे को गोयाई हुई, बच्चे ने कहा अम्मा कूद जा, ये नजर आ रही है आग लेकिन हकीकत में ये आग नहीं है, जन्नत का बाग है। ईमान का असर, तौहीद का असर इंसानी जिंदगी पर यह होता है कि इंसान अल्लाह वाला बनकर जिंदगी गुजारता है। औलिया अल्लाह इंसान बन जाते हैं जब उनका अकीदा, उनकी तौहीद मजबूत होती है। इसी तरीके से एक और एक तीसरी अहम तरीन मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूं, हजरत इमाम अहलुस सुन्नह वल जमा, अहलुस सुन्नह वल जमा के जिनको इमाम कहा गया, इमाम अहलुस सुन्नह वल जमा इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वाकया। अकीदे तौहीद के दाई, हामिल, मोमिन, कवी मोमिन, मजबूत अकीदे वाले, वक्त के इमाम, अल्लाह अकबर, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके दौर में खल्क़ कुरान का फितना शुरू हुआ, जानते मशहूर वाकया है, उस दौर के बादशाह ने, मामून था उसका नाम, उस मामून ने उनसे यह फतवा लेना चाहा कि आप यह फतवा दे दें कि कुरान मखलूक है। क्या है? कुरान मखलूक है। फितना शुरू हुआ। इमामुल मुवहिदीन या उस वक्त के सबसे बड़े इमाम हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, अइम्मा में से, मुवहिदीन के अइम्मा में से इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह इनकार करते हैं, कहते हैं नहीं, मैं कुरान को मखलूक कैसे कहूं, कुरान और हदीस से ये बात साबित ही नहीं है, यह अकीदा गलत अकीदा है। सही तो यह है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। उसने कहा अच्छा बात नहीं मानते हो, जेल में डालो। जेल में डाला गया, कैद कर लिया गया और कहा गया पूछो इनसे कहते हैं कि नहीं कहते, हम जो चाह रहे वो बोलो, हम जो फतवा मांग रहे वो फतवा दे दो कि कुरान मखलूक है, बोलो, छोड़ देंगे। नहीं छोड़। जल्लादों से कहा, बगदाद की जेल में कैद कर दिया गया इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को, और जल्लादों से कहा, बादशाह ने, मामून ने, मारो इनको, मारो, पूछो, बोलते नहीं बोलते मखलूक है कुरान, बोले तो छोड़ दो वरना फिर मारो, मारते रहो, मारो, खूब मारो। जंजीरों से जकड़ दिया गया। क्या बोलते उसको? जल्लाद जो मारते जिससे, कोयले, मजबूत कोयलों से मारा गया, मार मार कर खून बह रहा है, जिस्म जख्म आलूद हो गया है। कहा हां बोलो कुरान मखलूक या नहीं मखलूक? एक ही जुमला निकलता, आतूनी शैअन मिन किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अक़ूल बिह। कोई आयत तो पेश करो, कुरान की कोई आयत तो लाओ, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो पेश करो मेरे सामने, ताकि मैं कह सकूं कि कुरान मखलूक है। ना कुरान में इसका जिक्र, ना हदीस में इसका जिक्र, ये किताब और सुन्नत के खिलाफ अकीदा है। तुम मार मार कर कहने के लिए कह रहे हो, मैं नहीं कहूंगा, मार खाऊंगा, कहूंगा नहीं। जल्लाद कहता है, रिवायतों में आया कि जल्लाद कहता मैं इतना मारता था इनको कोड़े से कि अगर ये मजबूत हाथियों या मजबूत हाथियों को मारो तो वो मर जाएंगे। ये मार खाते लेकिन बोलते नहीं। तौहीद देखिए असर जिंदगी पर, बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं उस अकीदे पर कि कुरान अल्लाह का कलाम है, गलत अकीदा नहीं पेश कर रहे हैं। तौहीद का असर था, ये ईमान की कुव्वत थी। अल्लाह अकबर, बार बार मारता, वो खत्म हो गया, उसका दौर खत्म हो गया। मामून के बाद मुअतसिम आया, मुअतसिम ने भी यही सिलसिला जारी रखा, जेल, कैद और मार, कैद और मार, कैद और मुसलसल, यहां तक कि वो कह दे कि कुरान मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है। लेकिन वो मार खाते, खून बहता, तकलीफ होती, बर्दाश्त करते, सब्र करते, दुआएं अल्लाह से करते, लेकिन कहते
میں نہیں کہوں گا کہ قرآن مخلوق ہے، کوئی دلیل تو پیش کرو کہ میں کہہ دوں۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَيَبْقَى فِي السِّجْنِ 30 شَهْرًا، 30 مہینے۔ کتنے؟ 30 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 2.5 سال۔ 30 مہینے تک، 2.5 سال تک قید میں رہے، مار کھاتے رہے، لیکن کبھی اپنے عقیدے توحید سے نہیں ہٹے اور اس غلط عقیدے کو انہوں نے نہیں پیش کیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ بادشاہ کہہ رہا تھا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا، مضبوط ایمان جو عطا کیا، توفیق جو اللہ نے دی، وہ اتنے ڈٹے رہے اپنے اس عقیدے پر کہ اس کے بعد بادشاہ ختم، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پھر جنازہ ہوا، آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب سے دنیا میں اسلام آیا، سنیے یہ بات، جب سے دنیا میں اسلام آیا، اسلام جب سے دنیا میں آیا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں جو تعداد لوگوں کی تھی، تاریخ اسلام میں اتنی تعداد لوگوں کی نہیں تھی، اتنی کثیر تعداد آئی ان کے جنازے میں رحمت اللہ علیہ۔ اور وہ فتنہ اسی وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد آج تک وہ فتنہ کبھی سر نہیں اٹھایا کہ کسی نے، ظالم نے، کسی جاہل نے کہا ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے۔ میرے بھائی، عقید توحید کا یہ اثر ہوتا ہے انسانی زندگی پر۔ اسی طریقے سے اگر آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثالیں دیکھنا چاہیے، ایک دو نہیں، کئی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ان کے عقیدے کیسے مضبوط تھے، ان کی زندگیوں پر کیسے اثر پڑا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو دور رکھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ سوال، کیا آج میرا اور آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ توحید ہم مانتے ہیں نا، توحید کو، ایک اللہ کی، ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہم کس سے دعائیں کرتے ہیں؟ ہمارا توکل کس پر ہے؟ ہم اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرتے ہیں؟ شرک ہے ہماری زندگیوں میں؟ نہیں ہے نا، الحمدللہ شرک نہیں ہے، ویری گڈ۔ عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے، کیونکہ دو چیزیں چاہیے، ایک اللہ کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ ہم شریک نہیں کر رہے ہیں، عبادتیں کیسی ہیں ہماری زندگی میں؟ اللہ کی محبت عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بھائی، کیا اللہ کی محبت باقی محبتوں پر غالب ہے؟ وہ جو حدیث میں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں 3 چیزیں ہوں، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس کی زندگی میں آ جائے گا، ایمان کی چاشنی اس کی زندگی میں آئے گی۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ کیا ہماری زندگیوں میں اللہ سب سے زیادہ محبوب ہے، یا اللہ سے بڑھ کے بیوی کی محبت ہے، چیزوں کی محبت، دنیا کی محبت ہے؟ ٹٹولیے اپنے ایمان کو، دیکھیے اپنے ایمان کو کہاں ہے، دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ توکل کی بات آتی ہے، اللہ پر توکل توحید ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ ہمارا توکل اللہ پر کیسے ہے؟ اسباب اپناتے ہیں ہم، اسباب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور جس نے اسباب، جو اسباب کا خالق ہے، جس نے اسباب بنائے ہیں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا توکل کتنا کمزور ہے، دیکھیے آپ۔ ہم سمجھتے ہیں دوا لی تو علاج پکا، شفا پکی، دوا کھا لی تو شفا پکی، بات چیت ہو گئی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں، اب شادی پکی، ڈیل ہو گئی، پیسے دے دیے، زمین پکی، فلیٹ پکا، پلاٹ پکا، دھوکہ دے دیتا ہے بعد میں جا کے۔ وہ کہاں ہے؟ ہم اسباب کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر ہمارے آپسی تعلقات کیسے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے مجھے، میری اور آپ کی محبت ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے ہماری زندگی میں؟ توحید کا اثر کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ میں محبت کرتا ہوں سلیم بھائی سے، کیونکہ سلیم بھائی کے پاس پیسے بہت ہیں، سلیم بھائی بریانی کھلاتے آئے تو، سلیم بھائی گاڑی میں پھراتے، میرے کو مٹھائی دیتے، تھوڑے ڈالراں ڈال دیتے جیب میں میرے، اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں میں۔ یہ محبت خالص اللہ کے لیے نہیں ہے میری۔ عجیب کیا ہے؟ من احب ہے، حدیثوں میں ہے نا، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اعطى للہ ومنع للہ، ہے نا، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے منع کرے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیاں کہاں ہیں؟
ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیا ہماری زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں, ہماری محبت, ہماری نفرت, ہمارا دینا, ہمارا لینا, ہمارا ملنا, ہمارا بچھڑنا اللہ کے لیے ہے, للہ ہے. قل ان صلاتی بولیے ونسکی و محیای و مماتی للہ. صلاۃ تو ہے, کسی اور کو نہیں پڑھتے. صلاۃ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں ہم, سجدہ اللہ, نماز اللہ, رکوع اللہ کے لیے, پوری نماز اللہ کے لیے. قل ان صلاتی ہو گیا. نسکی قربانی کس کے نام پہ دیتے ہم مزاروں پہ جا کے نہیں دیتے, ہم کہاں دیتے؟ 2 ہو گئے اور 2 کہاں ہیں؟ 4 ہیں نا آیت میں. قل ان بولیے بھائی, صلاتی و نسکی و, یہ محیا مطلب میری زندگی. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے, آپ کہہ دیجئے آپ رسول ہیں, آپ کی امت ہے, آپ کا جو عمل امت کو ہے, آپ کی نماز اللہ کے لیے, امتی کی نماز اللہ کے لیے ہونا, آپ کی قربانی اللہ کے لیے, امتی کی قربانی. محیایا میری زندگی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے لیے تھی, تو امتی کی زندگی بھی کس کے لیے ہونا؟ کیا میری اور آپ کی زندگی اللہ کے لیے ہے؟ چیک کیجیے. یہ درس ختم, عشاء ہوتی, وہاں باہر جاتے, سب چھوڑ دیتے مسجد ناصر میں. یہ میں بول کے عمل نہیں کرتا ہوں, آپ سن کے عمل نہیں کرتے ہیں. یہ جو باہر نکلنے کے بعد ہماری زندگی ہے نا, گھریلو زندگی, ٹھیک ہے, سوشل لائف, یا بہت ساری زندگی ہماری جو ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں وہ, جاب کی جو زندگی ہوتی ہے, کچھ بولتے ہیں اس کو. بہرحال یہ جو ہماری زندگی کے شعبے ہیں ہمارے, تنہا میں رہتا ہوں, بیوی کے ساتھ میری زندگی, بچوں کے ساتھ میری زندگی, دوست احباب کے ساتھ میری زندگی, محلے والوں کے ساتھ میری زندگی, میں سفر میں کبھی جاتا ہوں, ان تمام زندگیوں پہ دیکھیے میری جو توحید ہے, میرا جو عقیدہ ہے, کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ ہاتھ میں فون آنے کے بعد دیکھیے, ریل, سارے گانے, ڈرامے, بجانا, بکواس, رولنگ ہے. توحید, ہاں شرک, نہیں شرک نہیں کرتے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیوی پر ظلم کرتے ہو, اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, بیوی کا حق مارتے, بیوی کو ستاتے, توحید والے ہیں. کیا بیوی کو جب آپ مار رہے, ستا رہے, ظلم کر رہے, اس کا حق نہیں دے رہے, بھول گئے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, دیکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو اسماء و صفات پر میرا اور آپ کا ایمان ہے نا, یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہماری گھریلو زندگی میں, ہماری معاشرتی زندگی میں کہاں چلا؟ اس کا اثر کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ اثر ہونا نا ہے نا, عقیدہ مانتے ہیں نا کہ اللہ سن رہا ہے, تو پھر کیا سنا رہے اللہ کو آپ؟ میں اور آپ کیا سنا رہے اللہ کو؟ گالیاں سنا رہے, جہالت سنا رہے, غلط گفتگو سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مسجد والے نہیں سن رہے, محلے والے, جماعت والے, جمعیت والے نہیں سن رہے, بیوی کو سنا رہے, یا بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے, بد اخلاقی سے پیش آ رہی ہے, اللہ تو سن رہا ہے نا, اس کو کیا سنا رہے آپ؟ کہاں چلا گیا عقیدہ؟ اس کا اثر کہاں ہے؟ وہ سمیع ہے, سمیع, وہ دیکھ رہا ہے, بصیر, البصیر, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ البصیر اللہ کا نام ہے, وہ دیکھتا ہے ہر چیز کو. آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اکیلے میں, فون کے ساتھ, ٹیب, لیپ ٹاپ کے ساتھ, تنہائی میں, بیوی کے ساتھ, اکیلے میں کیا حرکتیں آپ کی ہو رہی؟ بیوی شوہر کے غائبانے میں جو حرکتیں کر رہی ہیں, شوہر نہیں دیکھ رہا, بچے ماں باپ کی نگاہوں سے بچتے ہوئے جو حرکتیں کر رہے ہیں, جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ ٹھیک ہے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, آپ کے بڑے نہیں دیکھ رہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کہاں چلا گیا عقیدہ ہمارا؟ اس کا اثر کیوں نہیں پڑ رہا میری اور آپ کی زندگی پر؟ یہ ہے, یہ قابل غور مسئلہ ہے, یہ معمولی موضوع نہیں ہے بھائی, مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے بھائی کیوں نہیں یہ اثر. اس کا مطلب کمزوری ہے. اب جب کمزوری ہو تو کیا کرتے بھائی؟ کمزوری ہو تو کیا کرتے لوگ؟ طاقت کی کوئی دوائیں لیتے, کوئی بھی قسم کی, گھٹنے میں درد ہے تو درد ہٹانے کی دوا لیتے, سر میں درد ہے, کمزور ہو گیا میرا سر, میری نگاہیں کمزور ہو گئی تو نگاہوں کو مضبوط کرنے کی والی چیزیں لیتے. ایمان عقیدہ کمزور ہو گیا تو اس کو مضبوط کرنے کا آلہ استعمال کیجئے, اس اسالیب یا کتاب و سنت کی روشنی میں جو طریقہ دیا گیا اس کو عمل کیجئے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہم کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں, امیر مجھے بناؤ, میں بڑا, میں ذمہ دار. ووٹنگ ہوتی ہے, ووٹنگ میں بھی گیم ہوتا ہے. میں عام بات کر رہا ہوں, دیکھو امیر بنا دو فائدہ رہے گا, او بیٹھ کے گیم ہو رہا,
ان کو نہیں بنانا، ان کو بنانا، ان کو نہیں بنانا، لالچ، خواہش، کرسی کی ہے، پوسٹ کی ہے، پوسٹ بلا مصیبت ہے۔ پوسٹ ایک ذمہ داری ہے بھائی، کہاں ہے عقیدت توحید؟ دلوں میں بغض اور نفرت ایک دوسرے کے، ایک صف میں نماز پڑھتے، ایک مسجد کے مصلی ہیں لیکن دل اتنے دور ہیں پوچھو مت، دلوں میں نفرت ایک دوسرے کے خلاف، اور اللہ بچائے پلاننگ، سازشیں، مسجد میں ہو یا باہر ہو، سازشیں کرتے ہیں۔ کہاں ہے عقیدہ توحید؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ جو ہماری مسجد میں نماز پڑھتے تھے آج ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ قبروں میں نہیں گئے؟ بولیے آپ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج قبروں میں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب دیں گے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم بھی زمین کے اندر ہوں گے، قیامت کے دن ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ہمارا رب قیامت کے دن آئے گا میدان میں، فرشتے صف و صف کھڑے ہوں گے، اللہ فیصلہ کرے گا انسانوں کا، جو کیا ہے اس کا بدلہ دے گا۔ ان کان خیرا فخیر وان کان شرا فشر، اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا۔ کہاں ہے ہماری زندگیوں پہ توحید اسماء و صفات کا اثر؟ اللہ کی ناموں پر جو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ کی صفات کے متعلق جو ہمارا اعتقاد ہے، عقیدہ، اس کا اثر ہماری زندگی۔ ہم لالچ، پیسے، جھگڑے، عجیب مسئلے مسائل کی زندگی ہے۔ یہ کیا ہے جو ہے موحد کس کو کہتے ہیں؟ بھائی میرے ایک کام کر کے دوسرا کام کرنے والے کو موحد نہیں بولتے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ بھی کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، امر اور نہیں، دونوں چیزیں۔ علماء نے بڑی پیاری اچھی بات بتائی ہے، کہتے ہیں من آمن بالخبر بلا شک وامتثل بالطلب بلا شرک فقد اتى بالدین الاسلامی۔ من آمن بالخبر بلا شک، جو خبروں پر، وحی کی جتنی خبریں ہیں، کتاب و سنت میں جو باتیں آئی ہیں اس پر ایمان لائے بغیر شک کے، اور اللہ نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو، وامتثل بالطلب، یہ کرو یہ مت کرو، ایک امر ہے ایک نہیں ہے، آرڈر ہے اور اس کو کیا بولتے ڈس آرڈر۔ ایک جگہ حکم ہے کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وعدہ کرو، ماں باپ کا ادب کرو، سچ بولو، بھائی بن کے زندگی گزارو، ایک دوسرے سے محبت کرو، وغیرہ وغیرہ، اوامر ہے، آرڈر سے اللہ کے احکام، کرنا ہے وہ کام کرنے کا۔ مت کرو مت کرو مت کرو ہے نا، نواہی بولتے اس کو، کیا بولتے؟ منع کردہ چیزیں، شرک مت کرو، بدعت مت کرو، گالی مت دو، جھگڑا مت کرو، غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، مرڈر مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، مت 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 سمجھ میں، مت کرو مت کرو مت کرو، کرو کرو کرو، مت کرو مت کرو مت کرو، سمجھ میں آ رہا؟ یہ دونوں ہیں۔ وامتثل بالطلب امرا و نہیا فقد اتى بلا شرک، ملانا نہیں، عبادت کر رہے غیر اللہ کو نہیں ملانا، یعنی شرک سے بچنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہے بدعت سے بچ رہے۔ من آمن بالخبر بلا شک وامتثل بالطلب بلا شرک فقد اتى بالدین الاسلامی۔ پورا دین اسلامی سے ایک جملے میں ہے کہ خبروں پر یقین کرنا، ایمان لانا بغیر شک کے، اور جو اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے اور نہیں کہا ہے کہ مت نہیں کرنے کے لیے، اس پر پابند ہو جائے انسان بغیر ملاوٹوں کے، تو اس نے پورے دین اسلام پر عمل کر لیا۔ کیا ہماری زندگیوں پہ ایسا ہے عمل؟ عقیدے میں عمل بھی ہے بھائی، ایمان میں عمل شامل ہے نہیں ہے، جانتے علماء؟ ایمان میں اعمال انکلوڈ ہیں، تو ہمارے عمل میں کوتاہیاں ہیں بہت زیادہ۔ یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری کمزوری کو دور کر دے، ہمارا ایمان قوی ہو، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اور ہم اللہ کے حقیقی معنوں میں مطیع اور فرمانبردار بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ بہت ساری مثالیں، ہم پوری زندگی اپنی دیکھ لیں بھائی۔ دیکھیے دیکھیے میں بول دیا نا، ختم ہوگی بات میری۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیے کرنے کا کام اصل ضروری ہے۔ علماء آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، بتاتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی ٹاپک پہ کوئی بیان ہو، اب پورا بیان سن لیے، ابھی سنیں نا آپ، مغرب کے بعد سے سنیں، اب سننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ سن تو لیے، سمجھ بھی لیے نا؟ ہاں بھائی، یہ خلاصہ کیا ہے میرے بولنے کا؟ پوری تقریر کا خلاصہ کہ ایمان اور عقیدہ جو ہے اللہ کی ذات پر ہمارا توحید، اس کا اثر ہماری زندگیوں پر کتنا پڑ رہا ہے ہم کو چیک کرنا ہے۔ نہیں پڑ رہا ہے تو کیوں نہیں پڑ رہا ہے زندگی پہ اثر؟
ہماری زبان پر، ہمارے بول پر، ہمارے دیکھنے پر، بلکہ اس سے پہلے شروع میں نے ہمارا دل جو غیر اللہ سے جڑا ہوا ہے، دنیاوی چیزوں سے، اس کو ہٹا کر اس دل کو اللہ سے جوڑ دیں، ایک کام۔ اور زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، شرمگاہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کریں۔ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، جھگڑے ختم کریں، مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ایک دوسرے کی رنجشیں، بغض، نفرت، یہ موحد کا کام ہے۔ بتائیے آپ، جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت ہوتا ہے۔ بھئی آپ اللہ کو مانتے ہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، آپ بولتے ہیں مرغی کھانا اچھا ہے، میں بول رہا ہوں نہیں بکرا اچھا ہے۔ بھئی وہ مسئلے کا اختلاف میرے اور آپ کے جھگڑے کا سبب، جھگڑا کیوں کروں میں آپ سے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، الا ان اعراضکم، کیا حدیث ہے بھائی، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کا خون حرام ہے ایک دوسرے کے لیے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا، یہ جگہ حرمت والی، اور یہ دن حرمت والا ہے۔ یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دوسرے کی عزت حرام ہے، کہ میں آپ کو ذلیل کروں، آپ مجھے ذلیل کریں، میں آپ کا پیسہ ہڑپ کروں، آپ میرا پیسہ ہڑپ کریں، میں آپ کا خون بہاؤں، آپ میرا خون بہائیں، ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، یہ حرام۔ اور موحد توحید والا کبھی نہیں کرے گا یہ کام، توحید والا کبھی یہ کام نہیں کرے گا، جس کا عقیدہ مضبوط ہو، توحید ہو، جس سے میرا عقیدہ ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آپ کی عزت کروں گا، آپ کے مال کا تحفظ ہوگا، میں آپ کے مال پہ بری نظر نہیں ڈالوں گا، اور آپ کی جان کی طرف بھی میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا آپ کو نقصان ضرر پہنچانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا عقیدہ ہے توحید۔ عقیدہ کمزور ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ اسماء و صفات پر بھی کمزور ہوگا نا ایمان، تو میں کیا کروں گا؟ آپ کو ذلیل کروں گا، آپ کے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کو نقصان ضرر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا سوچ لیں، سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہے، موت آنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ ہماری باز پرسی کرے گا؟ پائی پائی کا اللہ کے سامنے حساب لینا ہے، کل حساب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہمارے ہر عمل کے متعلق، باطنی، ظاہری، انفرادی، اجتماعی، تمام اعمال کے متعلق ہمیں خبر دینی ہے۔ تو کتنی تیاری میری اور آپ کی ہے، اور کیوں ہمارے عقیدوں میں یہ کمزوری آ گئی ہے، یہ تمام چیزیں سوچنی ہے، سمجھنی ہے، اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اپنی توحید کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو قوی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ عقیدے پڑھنے والا، عقیدے کو سمجھنے والا، اور عقیدے توحید کے مطابق زندگی گزارنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔